بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن کی انالیٹیکل اسٹڈی کے سلسلے میں اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہفتے سورہ نساء کی آیت 11 اور 12 کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ یہ آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان شدہ قانون میراث کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں، اور اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی اساس سے سمجھیں کہ یہ جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہے اور فرائی اسکول آف تھاٹ کے اندر جو زبان کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کی اپروچ کا فرق ہے وہ بہت نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے۔ یہ چیز میں بہت دفعہ دہرا چکا ہوں کہ ہمارا جو تفسیر بالروایا کا اسکول ہے جو ڈومیننٹ ہے ٹریڈیشنل اسکالرس کے اندر، اس کے اندر ہمیشہ روایت کی پہلی اہمیت ہوتی ہے، فورموسٹ اہمیت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یا اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ فرائی اسکول کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہے۔ زبان سے سمجھا جاتا ہے اور روایت کو ہمیشہ قرآن کے روشنی میں سمجھا جائے گا، یا اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا، یا اس پہ توقف کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ہم نے پیچھے گفتگو کی ہے اس کا اگر ہم خلاصہ کر لیں تو پہلی بات تو جو واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کا جو قانون ہے اس کو نازل کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر جو ابتدائی حکم نازل کیا اس کے اندر حصوں کی جو تقسیم ہے اس کو فرد پہ چھوڑ دیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی موت کا وقت قریب ہے اور آپ دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی ویلتھ وغیرہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور اس وصیت کو آپ کے ڈسکریشن پہ چھوڑا۔ بس یہ قید لگائے گی کہ بالمعروف ہونی چاہیے، کہ سوسائٹی کی جو نارمز ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے، اور کوئی ریشو یا کوئی فریکشن جو ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد سورہ نساء کے اندر پھر یہ قانون دیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھر وارثوں کے بارے میں بتایا کہ مرنے والا جو ہے اس کی جو وراثت ہے وہ کس بنیاد پہ تقسیم ہوگی، اور پھر اس سلسلے میں یہ بتایا کہ اس میں جو حصے ہیں ان کی حکمت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا ایگزیکٹ پروپورشن کیا ہوگا۔ پھر ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ جو فرائی اسکالرز میں اور ٹریڈیشنل اسکالرز کے اندر جو بیسک فرق ہے وہ جہاں پہ نمایاں ہوتا ہے، ظاہر فرق تو بہت سارے ہیں، لیکن جو پہلا نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب اولاد کی حصوں کی باری آتی ہے تو اس میں جہاں تک اولاد کے جو تین کیٹیگریز بن سکتی ہیں، تین طرح کی آپشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ صرف لڑکے ہوں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مکسڈ ہوں۔ ان دونوں آپشنز میں، یعنی دونوں میں بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں، تو ٹریڈیشنل اسکول میں یا فرائی اسکول کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور ان سب میں جو حصے ہیں وہ تقسیم اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ پہلے جو والدین کا حصہ ہے اور جو زوجین کا حصہ ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچے ہوئے مال سے اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکے ہیں تو سارے کا سارا مال لڑکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکسڈ ہیں تو زوجین اور والدین کا حصہ دینے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوئے حصوں میں سے بچا ہوا حصہ ہے اس میں سے، نہ کہ کل میں سے، اس میں سے 2:1 کی پروپورشن میں بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو دونوں اپروچز ہیں وہ بالکل ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ البتہ ایک جو اس میں فرق پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں تو اب یہاں پہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو پاتی اگر ہم ٹریڈیشنل اسکالرس کو دیکھیں، کیونکہ اگر صرف بیٹیاں ہوں تو چونکہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے اگر وہ تنہا ایک بیٹی ہے تو وہ نصف ہے، اور اگر دو یا دو سے زائد ہیں تو وہ 2/3 ہے۔ اگر ہم بیٹیاں دیکھیں بعض کیسز میں، اگر فرض کیجیے وہ 2 ہم سپوز کر لیں تو ہم ایڈ کریں تو وہ شیئرز تقسیم نہیں ہوتے، اور اس کی اگزامپل بھی میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ دی تھی کہ کس طرح سے اگر ہم بچوں کو جو بیٹیوں کے شیئرز کو تقسیم کرنے سے پہلے جب ہم والدین کو مثال کے طور پہ 1/6 اور 1/6 دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے زوجین میں اگر فرض کیجئے کہ باپ ہے جس کو دینا مقصود ہے یا بیوی ہے جس کو دینا مقصود ہے، تو اگر اولاد ہوگی تو ظاہر ہے کہ بیوی کا جو حصہ ہے وہ 1/8 ہوگا۔ تو اگر آپ 1/8 کو اور پھر 1/6 کو جو ایک پیرنٹ کا حصہ ہے، دوسرا 1/6 جو دوسرے پیرنٹ کا حصہ ہے، تو 1/8 + 1/6 اور +1/6، اور پھر چونکہ ٹریڈیشنل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا جو شیئر ہے پورے میں سے دیا جائے گا، اور اگر 2 لڑکیاں ہیں تو ظاہر ہے دونوں کا 2/3 ہوگا۔ تو یہ 1/8 + 1/6 + 1/6 + 2 + 2/3 یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے 1 سے، اور اس طرح سے شیئرز تقسیم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کا حل انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ اس کا ہم LCM یا ذوالفقل نکال کے
برابر کمی کر دیں گے ان شیئرز کے اندر تاکہ وہ شیئرز ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں، اور یہ حضرت عمر کی طرف ایک بہت بڑی ان کی اچیومنٹ مانی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ عطا بن ابی رباح نے اپنے استاد عبداللہ بن عباس سے بات پہ بڑا سخت تبصرہ بھی کیا، ان سے ہی کہا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ جو ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے کہ کیا وہ میراث کے حصوں کو نہیں گن سکتا، کہ یہ تو تقسیم ہی نہیں ہو رہے۔ اور حضرت عمر کے ہیبت کی وجہ سے ظاہر ہے وہ اس کی کو نے اظہار نہیں کیا اور یہ تبصرہ کیا کہ بھئی ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے حصے تو ویسے ہی تقسیم ہوں گے جیسے حضرت عمر نے ان کے بارے میں طے کر دیا، اور اس طریقے کو جس طرح سے نے طے کیا ہے اس کو ہم اول کا نام دیتے ہیں، عین واو لام اول، اور اس اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حصوں میں برابر کمی کر دی جائے اگر وہ پورے نہیں ہو رہے، اور اس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کے اب تک یہی سلسلہ ہے جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس جو غامدی صاحب ہیں جو فلائی اسکالرس کے اس میں نمائندہ ہیں، ان کی چونکہ اس میں بیسک ریسرچ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ زبان کے اصول پر اس تقسیم میں غلطی ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کا جو شیئر ہے وہ کل میں سے دیا جا رہا ہے، جبکہ بیٹیوں کا جو شیئر ہے وہ کل میں سے نہیں دیا جائے گا، وہ بچے میں سے دیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ بتائی اور سمجھائی ہے کہ دیکھیے جب اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اصل میں جو شیئرز ہیں وہ اولاد کے ہیں، اور اولاد کی جو پروپورشن ہے وہ بیان کر دیا گیا 2:1 جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، تو یہ فریکشن یا پروپورشنٹ جو شیئرز ہیں یہ بیان ہی تب یعنی تقسیم ہی تب ہو سکتے ہیں کہ جب آپ باقی شیئرز کو تقسیم کر دیں۔ تو جو اولاد کا ایک کلیکٹیو حکم ہے اسی میں اسی کو بھی دیکھا جائے گا، چنانچہ جب صرف بیٹیاں ہوں گی تب بھی ایسا ہی ہوگا کہ بچے ہوئے سے دیا جائے گا، نہ کہ کل سے دیا جائے گا۔ چنانچہ کیا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے جو دونوں والدین ہیں ان کا حصہ دیں گے جو 1/6 اور 1/6 ہے، اگر بیوی ہے چونکہ اولاد موجود ہے تو 1/8 دیں گے، تو یہ 1/6 + 1/6 + 1/8 یہ ہم ٹوٹل میں سے دیں گے۔ جو بچ جائے گا وہ پھر تقسیم ہوگا، اگر دونوں جینڈرز موجود ہیں لڑکے اور لڑکیاں تو 2:1، اگر لڑکے ہیں تو سب تقسیم ہو جائے گا، لیکن اگر صرف لڑکیاں ہیں تو پھر بچے ہوئے، اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر بچے ہوئے میں سے 2/3 دیا جائے گا۔ اور یہ انہوں نے سمجھایا تھا کہ دیکھیے کہ زبان کی دلالت ہے جس کی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہوا، اور اس کو ہم اگر ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں اور آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی سی اس پہ غور کیا تھا ان کے تراجم پہ، تو یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا ہے۔ تو استاد یہ کہتے ہیں، استاد غامدی، یہ مفتی شفیع صاحب کی ہم نے چونکہ بات لاسٹ ٹائم پڑھ لی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، اگر آپ دوسری لائن سے دیکھیں، یہاں پہ میں کرسر رکھا ہوا ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہ جو فَإِن ہے یہ اصل میں پیچھے سے استدراک ہے، اولاد ہی کے بارے میں ہے، تو یہ فَإِن جو ہے یہ کوئی سیپریٹ جملہ نہیں ہے، جیسے کہ آگے سیپریٹ جملہ ہے وَلِ أَبَوَيْهِ ہے، یعنی دونوں والدین ہے نا، وَلِ أَبَوَيْهِ کا مطلب ہے اور اس کے دونوں والدین، یہ ایک نیا جملہ ہے۔ تو جب نیا جملہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بتا ہی رہا ہے کہ بقیہ جو شیئرز ہیں وہ ٹوٹل میں سے دیے جائیں گے، لیکن یہاں استثناء اصل میں اولاد ہی سے ہے، چنانچہ یہ بالکل واضح ہے کہ بچے ہوئے میں سے اولاد کا دیا جائے گا، اگر وہ ایک لڑکی ہے تو آدھا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 ہوگا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن مجید نے جس طرح سے حصے بیان کیے ہیں اس میں فوق اثنتین کے الفاظ آئے اور واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ more than two، اور واحدہ کا مطلب ہے ہاف، تو فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی نصف کا مطلب ہے ہاف، یعنی اگر بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا، اور بیٹیاں اگر 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 شیئر ہے۔ تو یہ کوشچن پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی 2 کا شیئر تو بیان نہیں ہوا، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس سوال کو ٹیکل کیا تھا کہ 2 کا شیئر تو بیان نہیں کیا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس پر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر حدیث قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا تو حدیث نے اس بات کو بیان کر دیا ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور حدیث تھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے بار آپ کو دکھائی بھی تھی، بتائی بھی تھی کہ دیکھیے یہ روایت جو ہے اس کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ 2 ہیں اس روایت کے اندر، اور وہاں ان بیٹیوں کو 2/3 دیا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھیے ایک لڑکی کا شیئر تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور 2 سے زیادہ لڑکیوں کا شیئر بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، 2 پر قرآن خاموش ہے، اس خاموشی کو حدیث نے پر کر دیا ہے، اور وہ اس طرح سے پر کیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ اس روایت میں جو کہ کوٹ کی گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب صرف بیٹیاں موجود تھیں تو ان کو 2 یعنی 2/3 حصہ دیا، 2 سے زیادہ ہوں تب بھی 2/3، وہ تو قرآن نے بتا دیا، اگر صرف 2 ہوں تو وہ روایت نے بتا دیا کہ ان کا بھی 2/3 ہے۔ تو آج اب میں خواتین حضرات یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو غامدی صاحب کی تحقیق ہے تھوڑی سی اس کو میں آگے آپ کے سامنے اور پیش کروں کہ ہم
جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ دو کے حصوں کے بارے میں خاموش ہے اور اس میں ہمیں حدیث سے سہارا لینا پڑے گا، تو اس کو انہوں نے کیسے سمجھا اور کیسے بیان کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ ایگزامپلز لے کے کہ کس طرح سے یہ جو ایگزامپلز ہیں وہ جو آل کے مسئلے میں بعض جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور جہاں آل پیدا نہیں ہوتا وہاں آپ کی اپنی پریکٹس کے لیے آپ تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو خود وہ شیئرز نکالنے کے بارے میں کوئی حجاب اگر ہے یا کوئی ہیزیٹیشن ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر ظاہر ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شیئرز ایسے ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن میں بیان نہیں ہوئے، یا اگر ہم الٹ بات کر لیں کہ قرآن نے بھی بیان کر دی ہے اور حدیث نے بھی بیان کر دی ہے، اور وہ روایت فرض کیجئے کہ سند کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، وہ کمزور ہے، تو پھر اس حدیث کے حوالے سے ہم کیا رویہ رکھیں گے اگر ہماری اپروچ فرائی اسکالرس کی ہوگی؟ تو یہ کچھ پس منظر ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھا تھا اور کوشش کی تھی کہ اس پر ہم اس کی جو بنا رکھیں۔ ہم آگے اب اپنی بات کو بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دو بیٹیاں اگر ہوں تو کیا ہمیں اس میں بھی حدیث ہی کا سہارا لینا پڑے گا، یا اس سلسلے میں قرآن بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ روایت صحیح ہے جو اس میں دو بیٹیوں کا شیئر 2/3 ہے تو پھر اس کا کیا محل ہے؟ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم تھوڑا سا تفصیل سے اس کی کچھ ایگزامپلز لیں گے، اور آگے جو بڑھنے سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ میں پورا قانون آپ کو پڑھا دوں اور پھر ہم ایگزامپلز لیں۔ پھر میں نے غور کیا کہ نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ کو ایکسرسائز کر کے ہم مل کے حل کریں، تاکہ جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اتنے کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو جائے۔ تو آئیے ہم اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو غامدی صاحب کی وہ توجہ بتانے کی کوشش کروں گا ان کے اپنے الفاظ میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دو کا حصہ کیا بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ تو معلوم ہے نا کہ فوق اثنتین کا کیا مطلب ہے؟ دو سے زیادہ، اور نصف یعنی جب ایک لڑکی ہو تو جیسے کہ آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، آخری جو پیراگراف ہے اس پہ آپ نگاہیں رکھیے، تو وہاں پہ آدھا ہے۔ تو اب آگے کی کیا سچویشن ہے؟ تو یہ ان کی کتاب میزان میں جہاں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، اور پھر ان کی عبارت کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ تھوڑی سی عبارت میں بھی ضرورت ہے کہ اس کو ذرا غور سے پڑھا جائے۔ تو الفاظ ہیں کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ اسی پر عطف ہوا ہے۔ کیا عطف ہوا ہے؟ یہ فوق اثنتین جو ہے، یعنی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یہ للذکر مثل حظ الانثیین سے استثناء ہے، یعنی یہ تو پیچھے بتا دیا نا کہ اگر لڑکوں میں یعنی اولاد کے اندر اگر صرف لڑکیاں ہوں گی تو یہ سچویشن ہے، یعنی مرنے والے کی اولاد میں اگر لڑکیاں ہی ہوں تو خواہ وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ، ان کا حصہ ہر حال میں 2/3 ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنے لحاظ سے دو اور دو سے زیادہ کا حصہ خود بیان کر دیا ہے استاذ نے، لیکن کیسے بیان کیا اس کی وہ دلیل آگے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پر عطف ہوا، یعنی یہ جو ہے نا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ اسی پر عطف ہوا ہے۔ کس پر عطف ہوا ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً پر، یعنی فَإِن كُنَّ نِسَاءً جو ہے یہ اسی چیز پر عطف ہوا ہے، گویا کہ للذکر مثل حظ الانثیین پہ دو چیزیں عطف ہیں، ایک فَإِن كُنَّ نِسَاءً اور دوسرا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، یعنی اگر ایک ہی لڑکی ہے تو وہ نصف کی حقدار ہوگی۔ فوق اثنتین کا اب وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں نے فوق اثنتین کا جو مفہوم ہے، یعنی فوق اثنتین کا لفظی کیا مطلب ہے؟ دو سے زیادہ۔ فوق کا مطلب ہے مور، اثنتین کا مطلب ہے 2، تو فوق اثنتین کا مطلب ہوگا مور دین 2، دو سے زیادہ۔ کہتے ہیں یہ محاورہ یعنی یہ جملہ ہے وہ تو صرف یہی ہے فوق اثنتین، اس کا مفہوم ہم نے اوپر دو یا دو سے زائد بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف ورڈز تو یہی ہیں کہ مور دین 2، لیکن ترجمہ میں نے یہ کیا کیا ہے 2 اور مور دین 2، یعنی دو یا دو سے زائد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے نزدیک اثنتین کا لفظ عربیت کی روح سے محذوف ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوق اثنتین سے پہلے اثنتین کا لفظ، اثنتین کا کیا مطلب ہے 2، فوق اثنتین کا مطلب ہے مور دین 2۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عربیت کی روح سے، یعنی عربی زبان کی جو قواعد ہیں، اس کی جو لنگوسٹک سٹائلز ہیں، ان کی روح سے اثنتین کا جو لفظ ہے وہ پہلے آتا ہے، قرآن کے اندر یہ موجود ہے، یہ اٹ از انڈرسٹوڈ ٹو بی پریزنٹ، صرف لکھا نہیں گیا، محذوف ہے۔ تو یہ کیا کہا گیا کہ اثنتین او فوق اثنتین، یعنی لڑکیاں اگر دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کی زبان میں اگر ہم ایک لڑکی یا دو سے زائد لڑکیوں کا حصہ ان کے حصوں میں فرق کی وجہ سے الگ الگ بیان کرنا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، یعنی ایسا ہی ہوگا نا کہ اگر ایک لڑکی اور دو یا دو سے زائد لڑکیاں ہیں اور ان کا حصوں کی یعنی فرق کی وجہ سے الگ الگ بیان کرنا ہے، یعنی دونوں کا حصہ الگ ہے، تو کہتے ہیں کہ there are two ways to do that۔ ایک کیا ہے؟ ترتیب سعودی۔ ترتیب سعودی کا کیا مطلب ہے؟ ascending order، یعنی کم سے زیادہ کی طرف جانا۔
یعنی پہلے آپ کم کا بیان کرتے ہیں، پھر زیادہ کا، پھر اس سے زیادہ کا، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں ترتیب سعودی، اسینڈنگ آرڈر، نیچے سے اوپر کی طرف جانا. تو ترتیب سعودی کے مطابق بیان کرنا پیش نظر ہو تو پہلے ایک لڑکی اور اس کے بعد دو لڑکیوں کا حصہ بیان کیا جائے گا. دو سے زائد کا حصہ اگر وہی ہے جو دو کا ہے تو اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کے فوراً بعد جب وہ حصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ ایک کے حصے سے زیادہ ہو تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ دو سے زائد کا حکم بھی وہی ہے جو دو لڑکیوں کا ہے. یعنی ابھی ذرا رک کے اتنی بات کو سمجھ لیں. یعنی آپ جب ترتیب سعودی سے شیئرز کو بیان کر رہے ہیں اسینڈنگ آرڈر میں، تو اگر آپ نے کہا ایک لڑکی کا حصہ یہ ہے اور پھر میں کہوں کہ دو لڑکیوں کا حصہ یہ ہے اور آگے میں خاموش ہو جاؤں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک لڑکی کا حصہ جو ہے 5 روپے ہے اور اگر دو لڑکیاں ہوں تو ان دونوں کو 3 روپے ملیں گے اور آگے میں خاموش ہو جاؤں، تو اس کا صاف مطلب یہ کہ 3 4 5 کا بھی وہی حصہ جو دو لڑکیوں کا ہے. یعنی یہ کامن سینس یہ بتاتی ہے کہ جب آپ سینڈنگ آرڈر میں شیئرز کو بیان کر رہے ہیں اور پہلے دو کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو 3 اور 4 اور 5 اور آگے کے حصے ہیں وہ وہی ہیں جو دو کے ہیں. یہ بالکل فطری سی بات ہے، آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ اس بات کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. لیکن جو اصل بات ہے جس کو بھی وہ دلیل سے آگے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ فوق اثنتین جو بیان ہوا ہے نا کہ مور دین 2، تو وہ کہتے ہیں کہ اثنتین کا لفظ یہاں پہلے محذوف ہے، یعنی understood to be present ہے. It is suppressed but understood to be present. So اصل میں آیت کیا ہوگی؟ اثنتین او فوق اثنتین، 2 or more than 2، دو یا دو سے زیادہ. صرف دو کا جو لفظ ہے وہ محذوف کر دیا گیا. اب یہ انہوں نے صرف ابھی کلیم کیا ہے، یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. اس کی دلیل جو ہے وہ اب آگے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی اب آپ دیکھ لیں. اچھا، اسی بات کو اب یہ آخری جو لائن کے جو یہ آخری جملہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے جس کے بعد پیج ختم ہو جاتا ہے، اس کی طرف دیکھیے. اسی بات کو ہم یعنی جو بات اوپر بیان ہوئی ہے اس کو اگر ہم دوسرے انداز سے بیان کرنا چاہے، ظاہر ہے اس کی وہ تفصیل کر رہے ہیں. ترتیب نزولی کی بات اگر بیان کریں گے، یعنی پہلے کیا تھا؟ ترتیب سعودی which is ascending order from less to more. یہ اب ترتیب نزولی، اسے کیا مطلب ہے؟ ڈسینڈنگ آرڈر، یعنی زیادہ سے کم کی طرف. پہلے کیا تھا؟ کم سے زیادہ کی طرف، اب یہ ہے زیادہ سے کم کی طرف. تو اس کے لیے فوق اثنتین اور اثنتین کے الفاظ چونکہ عربیت کی روح سے موضوع نہ ہوں گے، اس لیے دو سے زائد کا حصہ بیان کرنے کے بعد ایک کا حصہ بیان کر دیا جائے. اس اسلوب میں فوق اثنتین سے کلام کا آغاز خود ہی دلیل ہوگا کہ اس سے پہلے اثنتین کا لفظ محذوف ہے. یہ انہوں نے کہا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا قرینہ تو بالکل واضح ہے. قرینہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں جو انڈیکیشن ہے، اگرچہ یہ بات لفظوں میں بیان نہیں ہوئی ہے لیکن الفاظ کے در و بست سے نکل رہی ہے. وہ کیسے ہے کہ اس ترتیب کا حسن مقتضی ہے کہ فوق اثنتین سے پہلے اثنتین کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر اثنتین کا لفظ پہلے استعمال کر دیا گیا فوق اثنتین سے تو سینڈنگ آرڈر جو ترتیب ہے ڈسینڈنگ آرڈر کی وہ خراب ہو جائے گی. یعنی ترتیب نزولی ہے نا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ مور دین 2، 2 اور پھر 1. لیکن اگر اثنتین کے لفظ کو اگر آپ پہلے بیان کر دیں گے تو وہ ڈسینڈنگ آرڈر نہیں رہے گا نا، کیونکہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 مور دین 2 اور پھر 1. تو ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے مور دین 2، 2 and 1. اچھا، ایک پرابلم یہ پیدا ہوگی اور صحت زبان کا تقاضا ہے کہ فوق اثنتین سے بات کو شروع کیا جائے تو بعد میں اثنتین مذکور نہ ہو. اب لینگویج جو ہے وہ تو ایک اور طرح چلتی ہے. میں اردو میں کبھی یہ نہیں بولوں گا 2 یا 2 سے زائد، یعنی 2 سے زائد اور میں 2 نہیں بولوں گا، بلکہ میں ہمیشہ کیا کہوں گا؟ 2 اور مور دین 2. یعنی محاورہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زائد. محاورہ یہ نہیں ہے کہ 2 سے زائد اور 2، بلکہ یہ ہے کہ 2 اور 2 سے زائد. تو اگر وہ صحت زبان کا تقاضا کیا جائے تو فوق اثنتین سے بات شروع کی جائے تو بعد میں اثنتین مذکور نہ ہو. اثنتین کو پہلے ہی آنا چاہیے، کیونکہ لنگوسٹکلی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 اور مور دین 2. میں اردو میں بھی جب کہوں گا تو میں کہوں گا یار اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو 2 یا 2 سے زائد چیزیں فلاں جو پڑھی ہوئی وہ لے آئیے گا. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا 2 سے زائد اور 2، یہ محاورے کے خلاف ہو جائے گا. اب دیکھیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ حصے یہاں ترتیب نزولی کے مطابق بیان کیے ہیں، اس لیے یہ حذف کا اسلوب موجود ہے. سورہ نساء کی آخری آیت، اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیں. سورہ نساء کی آخری آیت میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ ترتیب سعودی میں وہاں بیان ہوئے اسینڈنگ آرڈر میں، اور وہاں پہ الٹ ہوا ہے کہ وہاں اثنتین کے بعد فوق اثنتین کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے. تو یہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی اتنی بات آپ سمجھ لیں. اور اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کے لیے ایک مرتبہ پھر ذرا ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جس میں آپ نے جن کے اندر یہ تفصیل بیان ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے ان کو دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی آپ کو غور کرنا پڑے گا، یا آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کو صرف چاہتا ہوں وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ذرا دوبارہ آ جائے. یہ دیکھیے، اب یہ ہے نا کہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً، یہ کرسر کو دیکھیے، فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں،
اگر لڑکیاں ہوں اور وہ لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3، اور اگر لڑکی ایک ہے تو اس کے لیے ہے نصف. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ فوق اثنتین، یہ جو دیکھیے میں کرسر جہاں پہ رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے اثنتین کا لفظ محذوف ہے، سپریسڈ ہے، اور فوق اثنتین سے اس کا آغاز اس کی دلیل ہے کہ وہاں پہ سپریسڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان کے لحاظ سے جب آپ ترتیب نزولی کا کیا مطلب ہے؟ ڈسینڈنگ آرڈر، کہ پہلے زیادہ کے بیان ہوں گے اور پھر کم کے بیان ہوں گے. تو فوق اثنتین جب آئے گا تو اصل میں اثنتین کا لفظ اس کے بعد آنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ میں کہوں گا مور دین 2، 2 and 1. یہ دیکھیے نا، یہ مور دین 2 کا حصے بیان ہو رہے ہیں اور آگے 1 کا حصہ بیان ہو رہا ہے جو کہ آدھا ہے. تو اگر آپ نے ڈسینڈنگ آرڈر کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوق اثنتین او اثنتین، مور دین 2 and 2 and 1. تو یہ بالکل صحیح ترتیب نزولی کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زبان کی صحت کا رعایت کرنی ہے تو پھر یہ لنگوسٹکلی غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ لنگوسٹکلی تو جب ہم بولتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے 2 سے زیادہ اور 2، ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں 2 اور 2 سے زیادہ، یعنی اثنتین کا لفظ پہلے آنا چاہیے. اچھا، اگر پہلے آئے گا تو ایک پیچیدگی اور پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ترتیب نزولی پھر رہتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں 2، 2 سے زیادہ اور 1، تو یہ تو زگ زیگ ہو جائے گا نا. 2 کے بعد تو اگر آپ نے ترتیب نزولی بیان کرنی ہے تو 2 سے کم کا آنا چاہیے نا، مور دین 2 تو نہیں آنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے اس کا حل یہ کیا کہ اثنتین کا لفظ ہی محذوف کر دیا، یعنی جو پہلے آنا چاہیے تھا اس کا لفظ پہلے آنا چاہیے تھا نا اثنتین، تو وہ لفظ وہاں سے گرا دیا اور فوق اثنتین سے آغاز ہی سے بتا دیا کہ پیچھے کچھ محذوف ہے. اس لیے کہ ہم کلام میں کبھی یہ نہیں کہتے مور دین 2، یعنی کہیں نہ کہیں وہ پہلے آپ 2 کا حصہ بیان کریں گے تو پھر آپ مور دین 2 کہیں گے نا. تو وہ اگر پہلے بیان کیا جاتا اثنتین کا ورڈ تو ترتیب نزولی مجروح ہو جاتی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں کہتا 2 مور دین 2 اور آگے انکانت واحدہ 1، تو 2 مور دین 2 اور 1 یہ تو کوئی ترتیب نہیں بنتی نا، یعنی 2 کے بعد تو لیس دین 2 آنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہوا کہ ترتیب نزولی خراب ہو گئی. اور اگر آپ بعد میں لے کے آتے اثنتین جس سے ترتیب نزولی تو ٹھیک ہو جاتی، تو پھر کیا پرابلم پیدا ہوتی؟ لنگوسٹکلی خراب ہو جاتا معاملہ. کیونکہ لنگوسٹکلی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زبان کا روزمرہ محاورہ کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے 2 سے زیادہ اور 2، ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے. آپ اردو زبان میں ایسے نہیں بولیں گے، انگریزی میں بھی ایسے بولیں گے. ہمیشہ ہم کہیں گے 2 یا 2 سے زیادہ. اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آئے ہیں تو ان کو آپ پانی پلا دیجیے گا. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا 2 سے زیادہ 2 لوگ آئے ہیں تو ان کو پانی پلا دیجیے گا. تو ہمیشہ 2 کا لفظ پہلے آئے گا. پہلے آئے گا تو ترتیب نزولی متاثر ہو جائے گی، بعد میں آئے گا تو زبان متاثر ہو جائے گی. ایک میں حساب خراب ہو جائے گا، ارتھمیٹیکلی جو نزولی ترتیب ہے وہ خراب ہو جائے گی اگر پہلے رکھیں گے. اگر بعد میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ زبان کا حسن خراب ہو جائے گا. اس لیے زبان کا حسن تو یہ کہتا ہے کہ 2 کو پہلے آنا چاہیے اور پھر 2 سے زیادہ کو آنا چاہیے. تو اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے استاد یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو کام کیا وہ یہ کہ اثنتین کے لفظ کو سپریس کر دیا تاکہ زبان کی جو صحت ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور جو ترتیب نزولی ہے وہ بھی مجروح نہ ہو. اور یہ پھر بتا دیا کہ دیکھیے یہ ہمیں کسی روایت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے، حدیث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے کہ 2 کا حصہ بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا ہے، بلکہ قرآن نے خود 2 کا حصہ وہی بیان کیا جو 2 سے زیادہ کا ہے. دونوں کا حصہ 2/3 ہے. یہ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا رک جاؤں اور آپ میں کسی نے سمجھنا ہے یا بات کسی کو واضح نہیں ہوئی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، تو میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سوال کر لیں، کیونکہ آگے پھر جو چیز ہے وہ اسی بھی بلڈ اپ ہوگی. بات کا ایک مرتبہ پھر خلاصہ سمجھ لیجئے کہ استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کا جو لفظ ہے یہ چونکہ ٹریڈیشنل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بیان نہیں ہوا، اور یہ 2 کا جو شعر ہے آپ نے حدیث سے لینا ہے، اور وہ حدیث ہم نے بھی سنن نبی داؤد سے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے 2 کا بھی شعر قرآن ہی نے بیان کیا ہے، صرف اس کا لفظ جو اثنتین کہتے ہیں 2 کو، اثنتین مینس 2، یہ لفظ فوق اثنتین سے پہلے حذف کر دیا گیا ہے. حذف کا کیا مطلب ہے؟ سپریس کر دیا گیا ہے. کیوں کر دیا گیا ہے؟ کہ اگر اس کو پہلے رکھا جائے گا تو کیا پرابلم پیدا ہوگی؟ ترتیب نزولی متاثر ہوگی. ترتیب نزولی کا مطلب ہے نا ایسے آنے چاہیے، پہلے زیادہ پھر کم پھر کم. تو اگر میں کہوں گا 2 پھر مور دین 2 اور 1 تو یہ تو پھر ترتیب نزولی نہ رہے گی، 2 کے بعد تو لیس دین 2 آنا چاہیے نا، تبھی وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بنے گا. تو اس وجہ سے پہلے تو لانا مناسب نہیں ہے. اگر بعد میں لایا جائے تو کیا بنے گا؟ مور دین 2، 2 اور 1. اب ترتیب نزولی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی کہ پہلے مور دین 2 ہے، پھر 2 ہے اور پھر 1 ہے. لیکن پرابلم کیا ہوگا کہ لینگویج متاثر ہو جائے گی. اس لیے کہ لنگوسٹکلی آپ کبھی یہ نہیں کہتے 2 سے زیادہ اور 2، ہمیشہ آپ بولتے ہیں تو کہیں گے 2 یا 2 سے زیادہ، 2 اور مور دین 2. تو ان دونوں پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے قرآن نے اثنتین کے لفظ سے جان چھڑا لی، اس طریقے سے اس کو حذف کر دیا. اور فَإِن كُنَّ نِسَاءً سے جب کلام کا آغاز کیا
تو کلام کے آغاز نے خود بتا دیا کہ بھئی جب کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو اتنا شیئر ہے، تو یہ سوال تو پیدا کرے گا نا کہ بھئی پھر وہ 2 کا شیئر کیا ہے. تو اس آغاز ہی نے یہ بتا دیا کہ 2 کا جو شیئر ہے وہ قابل لحاظ ابھی ہے، وہ محذوف ہے. تو اتنی بات اگر آپ نے کچھ سمجھنی ہو، سوال ہو، تو کائنڈلی پہلے وہ کر لیجیے. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک سوال تو ضرور ہے. محمد اویس خان پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم جی، میں ویس ہوں. آپ کی بات جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. بٹ دا کوشچن از کہ جو ود ان فرسٹ سینچری جو پرائمری آڈینس تھی، کیا انہوں نے بھی اس کو ایسا ہی سمجھا؟ اور اگر کیا انہوں نے اس کو ابھی ہم مؤخر کر رہے ہیں سوال کو، کیونکہ یہ جو چیزیں زیر بحث آئیں گی. ابھی تو ہم صرف یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ استاد غامدی نے جب یہ بتایا کہ 2 کا حصہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے تو ان کا استدلال کیا تھا. آپ صرف ان کا استدلال سمجھیں. اگر آپ کو استدلال سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس استدلال سے اختلاف ہے تب بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. یعنی ہم اس وقت اس موقع پہ رک کے صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ سمجھ لیں. اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ بھئی دیکھیے ایک یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ وہ تعویل مانیں گے کہ جو ٹریڈیشنل سکالرز کی ہے تو اس کے نتیجے میں 2 لڑکیوں کا حصہ بیان نہیں ہوا قرآن میں، تو اور وہ لازماً حدیث سے لینا پڑ رہا ہے ان کو. یہ ہے استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 2 کا حصہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. 2 کا حصہ اسنتین کے ورڈز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں 2 کے لیے، وہ صرف حذف ہے. وہ حذف اس لیے کیا گیا کہ اگر وہ حذف نہ کیا جاتا تو ایک کیس میں ترتیب نزولی متاثر ہوتی، اور اگر بعد میں رکھا جاتا تو پھر لینگویج متاثر ہوتی، کیونکہ لینگویج میں آپ ایسے بولتے نہیں ہیں. تو ان دونوں پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے نہ پہلے رکھا گیا نہ بعد میں رکھا گیا، اثنتین کے لفظ سے کو محذوف کر دیا گیا. اور فَإِن كُنَّ نِسَاءً کے آغاز نے بتا دیا کہ کچھ پہلے کوئی چیز حذف ضرور ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے انگریزی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں کہ 2 سے زیادہ کا حصہ یہ ہے اور 1 کا حصہ یہ ہے. یعنی ان سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ایسی ہے کہ جو ابھی پیچھے حذف ہے. تو یہ ان کی بنیادی دلیل ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا. لیکن اگر میں آپ کو سمجھانے میں ناکام رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کوشچن کر لیجیے. بہت بہتر سر. اگلا سوال ہے عدیل قریشی. عدیل اپنا سوال کیجیے پلیز. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. Feel free to defer this question for later if this is not relevant to this checkpoint. ترتیب نزولی جو ہے ایک زیادہ ترتیب سعودی جو ہے وہ ایک زیادہ لاجیکل ترتیب نہیں بنتی ہے، تو ترتیب نزولی ہی کو کیوں پریفر کیا گیا؟ دیکھیے یہ تو ہمیں بھی کوشچن نہیں کر رہے، یہ تو اللہ میاں نے کام کر دیا نا. اللہ میاں نے یہ کام کیا ہے کہ یہاں حصے ترتیب نزولی ہی سے بیان کیے ہیں، اور سورہ نساء کے آخر میں یہ ترتیب سعودی سے بیان کر دیے ہیں. وہ آگے آیت آئے گی، لیکن خدا نے سلیکشن کرنی تھی نا، وہ دونوں کام کر سکتے تھے. وہ اس موقع پہ میں نے دیکھیں طریقے تو 2 ہی ہیں نا، کہ یا آپ ڈسینڈنگ آرڈر میں بیان کرتے ہیں یا اسینڈنگ آرڈر میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا، سورہ نساء کی ان آیات میں ڈسینڈنگ آرڈر سیکوینس بیان کیا. سورہ نساء کے آخر میں یہ دوبارہ میراث کا حصہ کچھ حصہ زیر بحث آتا ہے، تو وہاں آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں بیان کر دیا. تو یہ تو اللہ کی سلیکشن ہے. ہم تو اس وقت اللہ کی سلیکشن کیوں ہے یہ تو ہم نہیں اس وقت کوشچن کر سکتے، بیکاز وی ڈونٹ نو گاڈز مائنڈ. انہوں نے کوئی حکمت سمجھی اور یہاں پہ ڈسینڈنگ آرڈر سیکوینس کو اڈاپٹ کیا. ہم تو اڈاپٹیڈ سیکوینس کی حکمت سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر اڈاپٹ کر ہی لیا ہے، ہم یہ نہیں کوشچن کر رہے کیوں کیا، کر لیا. کرنے کے بعد پھر وجہ کیا ہے کہ 2 کا حصہ بیان ہی نہیں ہوا. دیکھیں نا، ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ کہیں جی کہ وی شوڈ نو فرام دا قرآن کہ بھائی why is it that the share of 2 daughters has not been explicitly mentioned. احمد وٹو صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے 2 and more than 2 کی. میں صرف ایک چیز آپ سمجھ آ رہا ہوں، یہ سینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر یہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک یہ بھی تو ہو سکتا ہے قرآن میں خدا نے رینڈملی پہلے more than 2 کہہ دیا اور پھر 1 کہہ دیا، اور مطلب اس کا اصول جو ہے کہ قرآن میں ظاہری بات ہے سارے نمبر ڈسینڈنگ اور اسینڈنگ میں ہی آئیں گے. اس چیز کے آپ کے پاس کیا لاجیکل ہے؟ کیونکہ اکثر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اکثر کہتا ہے کہ اس سے قرآن کے مطابق 1 صورت لے کے آؤ 10 صورت لے کے آؤ، مطلب ہم کہتے ہیں قرآن نے. جی دیکھیں یہ تو آیت بتا رہی ہے نا، یہ میں نے اس لیے دوبارہ کھول لیا آپ کے سوال کے جواب میں. یہ بتایا گیا ہے کہ بچیاں اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ 2/3 ہے، 2 سے زیادہ ہیں. اس کے بعد کہا ہے کہ اگر بچی 1 ہے تو اس کا حصہ 1 ہے، آدھا ہے. تو یہ خود قرآن نے فیصلہ کر دیا نا کہ دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکیاں اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ یہ ہے، 2 سے زیادہ یہاں ہے، اور اگر لڑکی 1 ہے تو اس کا حصہ یہ ہے. تو 2 سے زیادہ کے بعد قرآن نیچے آیا ہے
تو وہ تو نیچرلی خود اللہ میاں نے بتا دیا کہ پہلے میں نے زیادہ کا حصہ بیان کیا، اب میں نے کم کا حصہ بیان کیا. تو یہ تو آٹومیٹکلی ہماری سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ ڈسینڈنگ آرڈر سیکوینس نظر آ رہا ہے ہمیں. میں کہوں گی 4 3 2 1، تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں جی کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہو، میں کہوں گی بالکل ضروری ہے کہ 4 3 2 1 کا مطلب ہی یہ ہے کہ بات نیچے جا رہی ہے. تو بالکل ایسا ہی مور دین 2 کے بعد جب 1 آئے گا، مور دین 2 زیادہ ہے 1 کم ہے، تو آبویسلی ہم یہ کہیں گے نا کہ یہاں پہ ڈسینڈنگ آرڈر سیکوینس یا ترتیب نزولی ہے جو بیان کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا آپ کے ذہن میں سوال بن سکتا ہے؟ میرا سوال یہ بن رہا ہے کہ جب ہم اسینڈنگ ڈسینڈنگ لے رہے ہیں پھر اس کا سلوک پورے قرآن میں آنا چاہیے. جیسے صورت انبیاء اکثر جگہ جب اللہ تعالیٰ پروفٹس کا ذکر کرتے ہیں ان کے واقعوں کا، تو کبھی پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی حضرت نوح کا ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی مطلب رینڈم بیان کر دیتے ہیں. وہ الگ چیزیں ہیں. یہاں پہ حساب یا ریاضی کے طریقے پہ کچھ فریکشنز بیان ہو رہی ہیں، کچھ نمبرز بیان ہو رہے ہیں. وہ انبیاء کا جو اسینڈنگ آرڈر کا ہے وہ تو ہسٹوریکل ترتیب ہے، تاریخی ترتیب ہے. اس وقت ہم تاریخی ترتیب کی گفتگو نہیں کر رہے، اس کو ہم کہتے ہیں کرونالوجیکل سیکوینس. وہ ہسٹوریکل سیکوینس ہے. یہ ارتھمیٹک سیکوینس ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ریاضی کا سیکوینس ہے. 4 3 2 1 یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق تاریخ سے نہیں ہے جیسے کہ آپ مثال دے رہے ہیں انبیاء کی. یہ ارتھمیٹک سیکوینس ہے کہ 4 3 2 1، یہ ریاضی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی 2 سے زیادہ 2 اور 1 یہ ریاضی ہے. اس وقت ارتھمیٹکلی ہم یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، ہسٹوریکلی نہیں سمجھ رہے. یہاں ہسٹری بیان ہی نہیں ہوئی. صحیح میک سینس. چلیں تھینک یو سر. بہت شکریہ. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں. سید فرحان صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی واضح بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر کی تو بڑی کلیئر بات ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے 3 سے سیدھے 2 پر 1 پر آگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کا حصہ بھی بیان ہو گیا ہے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. سورہ نساء کی آخری آیت کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کی کچھ ترتیب سعودی یا نزولی کی کوئی اور مثال قرآن حکیم؟ نہیں، اس کی وجہ یہ کہ میراث کا جو قانون ہے جو ارتھمیٹک سیکوینس میں بیان ہوا جگہ بیان ہوا، میراث اور کہیں زیر بحث نہیں آئی ہے. یہ 2 ہی جگہوں پہ زیر بحث آئی، اس لیے ہم کہیں اور جا نہیں سکتے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. چلے اب میں آپ سے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کتنا سمجھیں، میں 2 سوال کرنے لگا ہوں اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے. مجھے کوئی صاحب یہ بتائیں کہ اثنتین کا جو ورڈ ہے وہ بعد میں کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ فوق اثنتین او اثنتین اور پھر آگے کہہ دیتے واحدہ تو انہوں نے کہہ دیا. تو مور دین 2 اور 1، تو اثنتین کا جو ورڈ ہے وہ فوق اثنتین کے بعد کیوں حذف ہے؟ یعنی وہاں کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ اٹ کوڈ ہیو بین ایکسپریسڈ دیئر. اس کا جواب میں نے خیر اپنے ایکسپلینیشن میں دے دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سنوں کہ آپ لوگ کیا سمجھے ہیں. اور جی بتائیے، کون صاحب بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ چونکہ بولا اس طرح جاتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ، تو پھر پہلے 3 کا کہے کہ 2 کہنا پھر وہ کوئی نہ ایسے جچتا نہیں ہے. 3 تو نہیں کہا گیا نا، فوق اثنتین مور دین 2 کہا گیا. جی مور دین 2 کہا گیا، تو 2 یا 2 سے زیادہ ہی کہیں گے نا. 2 سے زیادہ اور پھر 2 پہ آنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایسے جچتا نہیں ہے کہنے میں. تو کیا اس میں پھر خامی کیا ہوئی؟ لینگویج کے حساب سے، لینگویج کے سلوک کی. یہ بھٹی صاحب نے صحیح جواب دیا ہے کہ زبان لینگوسٹکلی یہ بات غلط ہوگی. اگر آپ مور دین 2 اور 2 یہ زبان کے اسلوب کے خلاف ہے، تو اس اسلوب کی قرآن نے رعایت رکھی ہے. اور اگر پہلے رکھتے تو کوئی اور صاحب جواب دیں گے آپ دونوں کے علاوہ کہ اثنتین کو پہلے کیوں نہیں رکھا گیا؟ جی کوئی اور صاحب آپ دونوں کے علاوہ کہ قرآن ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اثنتین اگر لینگویج نہیں کہتی ہے نا مور دین 2 اور 2 کے بجائے کہتی 2 اور مور دین 2، تو اگر یہ ہوتا 2 مور دین 2 اور 1، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اثنتین کا جو ورڈ ہے وہ فوق اثنتین سے پہلے حذف کر دیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ میں جواب دے چکا ہوں. ترتیب نزولی بھی بگاڑ جاتی ہے، ترتیب نزولی نہ رہتی پھر وہ. جی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ 2 پہلے کہہ دیتے پھر مور دین 2 اور پھر 1، تو پھر یہ عجیب و غریب بن جاتا ہے کہ آپ پہلے 2 کہہ رہے ہیں پھر مور دین 2 کہہ رہے ہیں پھر 1 پہ جا رہے ہیں، تو ترتیب نزولی خراب ہو جاتی. تو معاملہ پھر کیا ہوا کہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلم تھی. ایک طرف سے ترتیب نزولی خراب ہو رہی تھی، دوسری طرف سے لینگویج متاثر ہو رہی تھی. اس کا حل کیا کیا گیا کہ اثنتین کے لفظ کو محسوب کر دیا گیا. لیکن اٹ از انڈرسٹوڈ ٹو بی پریزنٹ، جس کی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 2 کا حصہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں اور وہ حذف ہے صرف. لہٰذا روایت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایت تو موجود ہے، تو پھر روایت کا حل کیا ہے؟ یہ روایت اصل میں آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ پورے حصے سے قرآن مجید نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹیوں کا حصہ ادا کیا ہے. یعنی
جو انکانت واحدتن والی جو بات ہے اس کو جب آپ ان کے ہاں پڑھتے ہیں تو اس سے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو مور دین ٹو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے حصے سے دو لڑکیوں کا حصہ دلوایا گیا ہے، اور اگر پورے حصے سے دلوایا گیا ہے تو پھر ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر تو حصے جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے، پھر ہمیں برابر برابر کمی کرنی پڑے گی. وہ روایت بھی آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم جو تھی وہ بتائی تھی کہ پھر یا وہ روایت غلط ہے یا اس کو ہم نے سمجھا غلط ہے. ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیں پہلے، کیونکہ ظاہر ہے ضرورت ہے کہ ہم اس روایت کی کوئی توجیہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت وہ روایت بیان ہو رہی ہے، اور بظاہر اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پورے کے پورے حصے سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں کا حصہ دلوایا ہے. اور جب وہ دلوایا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں تو وہ مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا کہ آل کا مسئلے کا ہم کوئی پرابلم پیدا کریں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے کے پورے حصے سے دلوایا جا رہا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں آپ، کیونکہ یہ نصوص کا جو معاملہ ایسا ہے کہ یہ آپ ہمارے اس سلسلے میں جو تفصیل ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. یہ لاسٹ ٹائم یہ روایت تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، یہ موجود ہے، لیکن میں جو حصہ کٹا ہوا ہے وہ پچھلے پیج جو عکس یہاں پہ نہیں آیا، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، 1 یا 2 لائنیں ہی ہیں. اچھا، یہ روایت سن لیجئے. یہ روایت جو ہے یہ جابر بن عبداللہ سے ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کی کتاب الفرائض. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتاب الفرائض جو ہے یہ کیا ہے، یعنی میراث کو ہمارے ہاں کلاسیکل اصطلاح میں فرائض کہا جاتا ہے. تو علم الفرائض کا مطلب کیا ہے؟ علم المیراث، میراث کا حکم. تو فرائض جو ہے وہ اسی کو بیان کر رہا ہے. روایت کا جو وہ حصہ ہے جو پچھلے پیج پہ ہے، جو آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا، ذرا پہلے وہ سن لیں. جابر بن عبداللہ، یہ پچھلی مرتبہ کی جو سلائیڈز ہیں اس میں آپ کو مل جائے گی. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو بازار میں ایک انصاری خاتون سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، ان کی 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کی بیٹیاں ہیں جو احد کے دن آپ کی میت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. یعنی اتنی سی بات ہے جو پچھلے پیج پہ آئی ہوئی ہے. ایک انصاری خاتون یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان کے جو ہسبینڈ، ان کے جو باپ ہیں وہ ثابت بن قیس ہیں، اور جنگ احد میں یہ آپ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے. ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا، ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا، اس لیے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بخدا، جب یہ اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، بخدا ان کے پاس نہ مال ہوا تو ان کے نکاح کبھی نہیں ہو سکیں گے. حضور نے فرمایا اللہ نے اس باب میں فیصلہ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی آیت نازل کریں گے. تو جابر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت میراث نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور لڑکیوں کے چچا کو بلایا اور ان کے چچا سے کہا کہ ان کو 2 ثلث اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے. چچا کو یہ کہہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے میراث تو بچے گی نا. اب یہ روایت بظاہر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ 2 ثلث جو ہے نا، یہ 2/3، یہ دیکھیے جو سیکنڈ لاسٹ لائن میں بیان ہو رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ثلث جو ہے نا وہ 2/3 جو ہے یہ آپ پورے مال سے دے دیں، یہی ہوگا نا، اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، وہ بھی پورے مال سے. اس کے بعد جو بچے گا وہ تمہارا ہے، کیونکہ جو بچے گا اس کے بارے میں ہم یہ معلوم ہے کہ جب میراث بچ جاتی ہے تو پھر وہ نیئرسٹ میل ریلیٹو کو چلی جاتی ہے. اس کی تفصیل آپ آگے جان لیں گے. ابھی آپ صرف اس کلیے کو جان لیں کہ جب بھی کبھی میراث بچ جائے اور اگر آپ نے اس بچی ہوئی میراث پر کوئی وصیت نہیں کی تو اٹ گوز ٹو دا کلوزسٹ میل ریلیٹو لأولا رجل ذکر. یہ آپ فی الحال صرف سمجھ لیں، یہ آگے جا کے اس کو ہم تفصیل کریں گے. لیکن ہمارا مسئلہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے اس روایت میں، اور وہ روایت میں فرق مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 ثلث بیان ہو گیا ہے 2/3، یہ وہی 2/3 ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، کیونکہ دیکھیں نا بیٹیاں 2 ہیں نا، تو 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو دونوں کا حصہ کیا ہے؟ 2/3. ٹھیک ہے نا، چاہے 2 ہو تب بھی 2/3 ہے، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تب بھی 2/3 ہے. تو اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں یہ حصہ پورے سے دلوانا پڑے گا. وی کی ناٹ گیو اٹ فرام دا ریمیننگ انہیریٹنس. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب چچا نے وہ پورا مال ہڑپ کر لیا تو انہوں نے بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے مطابق آپ کو پورے مال سے ماں کو 8واں حصہ دینا ہے، جو چونکہ ماں زندہ ہے نا، ظاہر ہے ان کے جو مرنے والا جو ہے اس کے والدین فوت ہو چکے ہوں گے جس وجہ سے ان کا ذکر نہیں آیا. تو ماں کو آپ نے 8واں حصہ دینا ہے. ماں کا مطلب کیا؟ بچے کی جو ماں ہے، 1/8، 1/8. اور 2/3 آپ نے، اب بچ گیا نا میراث کا، اب آپ نے 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں میں دینا ہے، لیکن پورے میں سے. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ پورے میں سے، کیونکہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کے بعد وما بقیہ فلک، یہ عربی میں الفاظ اگر آپ دیکھیں وما بقیہ فلک، جو بچے اس کے بعد وہ تمہارا ہے. تو اس سے لوگوں نے، یعنی ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز نے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا استدلال کیا ہے
کہ اس روایت کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال سے 2 بیٹیوں کا حصہ دلوا رہے ہیں، کیونکہ آخر میں جملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے گا وہ تمہارا ہے، چچا کا، تو بچے ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو بچے گا وہ 2 بیٹیوں کا ہے، یہ تو نہیں کہا، بلکہ کہا گیا کہ پورے مال سے ماں کا بھی 1/8 حصہ دلوا دو اور پورے مال سے بیٹیوں کو بھی 2/3 دے دو، اب جو بچے گا وہ تمہارا ہے۔ یہ وہ یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹریڈیشنل اسکالرز جو ہیں ان کی بات میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں ان کو یہ پرابلم پیدا ہوئی کہ وہ پورے کے پورے مال سے دلوانا چاہتے ہیں 2/3 حصہ۔ دیکھیے یہ بات پچھلی بات پر عطف کر کے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک تو یہ سمجھ لیا کہ جو ڈسینڈنگ آرڈر سیکوینس ہے اس کی وجہ کیا تھی اور اس وجہ کے پیچھے کیا حذف ہے، یہ ایک بات یہاں ختم ہوگی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پورے کے پورے مال سے آپ بچیوں کا شیئر دلوا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو کیا روایت سے، یعنی کیونکہ قرآن سے تو واضح نہیں ہوتا ہے اس چیز کو، ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے واضح نہ ہو، روایت نے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً کو کیا کریں گے، وہ پورے سے دلوائیں گے۔ اسکالرز تو یہ کہیں گے نا کہ بچے ہوئے سے آپ نے دینا ہے، وہ پورے سے دلوانے کی جو وجہ ہے وہ یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ کی جو ابو داؤد میں آئی ہے۔ تو اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس پہ تبصرہ کیا کیا ہے استاد نے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھیے دس از سم تھنگ which cannot be accepted the way it has been۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے پہلے۔ اب یہ اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ غور کیجئے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ اکیلی لڑکیوں کو بہرحال پورے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ کسی کلام کا مفہوم متعین کرنے میں اس کا سیاق اور قائل کا لب و لہجہ دلیل فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ موجودہ میزان میں یا استاذ کی جو کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ جب سب سے پہلے انہوں نے یہ مضمون لکھا تو بہت پہلے تھا، لیکن جب سب سے پہلے اردو زبان میں یہ چھپا تو یہ 1984 یا 85 میں میزان ہی کے نام سے ایک مجموعہ تھا، مجموعہ آپ کے آرٹیکلز کا ان کا مجموعہ تھا جس میں یہ مضمون موجود ہے۔ یہ اب نئی جو اشاعتیں ہیں اس میں یہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ اور یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ جو پرانی میزان تھی اس کی شکل کیسی تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب ایسی تھی۔ جی آپ نظر آ گیا۔ تو یہ دیکھیے یہ 1985 کا ایڈیشن ہے، یہ ایسے لکھا ہوا ہے 1985۔ تو یہ سلسلہ منشورات یعنی ان کا سمجھ لیجیے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اور لکھا ہوا حصہ اول جس میں ان کا مراد یہ تھی کہ اس کے کئی حصے ہوں گے، لیکن پھر یہ بعد میں حصہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا۔ میں صرف آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ عبارت میں نے وہاں سے لی ہے، آپ کو نئی میزان میں عبارت نہیں ملے گی، اور چونکہ انہوں نے جب ریوائز کیا ہے تو کچھ چیزیں جو پرانی توضیحی نوعیت کی وہ چھوڑ دی ہیں، لیکن چونکہ میرا خیال ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک آسان چیز ہے تو میں نے آپ کو وہاں سے یہ اقتباس دیا ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ غور کیجئے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ اکیلی لڑکیوں کو بہرحال پورے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ کسی کلام کا مفہوم متعین کرنے میں اس کا سیاق اور قائل کا لب و لہجہ دلیل فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، اس حدیث کا اسلوب ملوز رہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مرنے والے کی بیوی اور اس کی لڑکیوں میں ترکے کی تقسیم کا طریقہ تو بیان ہی نہیں کر رہے، یعنی وہ طریقہ تقسیم نہیں بیان کر رہے، بلکہ لب و لہجے سے واضح ہے کہ آپ در حقیقت لڑکیوں کے چچا سے ان کا اور ان کی ماں کا حصہ دلوا رہے ہیں۔ دیکھیے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حصہ یہ جو انصاری خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ لے گئے ہیں چچا جو ہیں جو بچا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچا نہیں، یہ پورے کا پورا حصہ ہے۔ اس پر یہ استدراک کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے اس پہ رہنمائی لیں، اور قرآن کا منشا ہم اوپر دلائل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس حدیث میں الثلثان اور الثمن دونوں پر الف لام عہد کا ہے۔ یعنی دیکھیے یہ اوپر کے جو الفاظ ہیں، تھوڑی سی عربی آپ کو اس پہ دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ ہیں کیا اس طرح سے۔ یہ دیکھیے آخر میں آیا نا کہ اعطیہا الثلثین واعطمہما امہما واعط امہما الثمن، یعنی آپ ان دونوں کو 2 ثلث دیں، یعنی ان دونوں کا کیا مطلب ہے، ان دونوں لڑکیوں کو، اور ان کی ماں الثمن کا مطلب ہے 1/8۔ تو یہ دیکھیے الثمن پہ بھی الف لام ہے، یہ دیکھیے میں کرسر کو وہاں لے کے جا رہا ہوں، الثمن پہ الف لام ہے اور الثلثین پہ بھی الف لام ہے۔ تو استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الثلثین اور ثمن جو ہے یہ تقسیم کا طریقہ نہیں بیان کر رہے، بلکہ یہ قرآن کے اس حصے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا منشا جو ہے وہ تو واضح ہو گیا، اب ہمارے نزدیک اس حدیث میں الثلثان اور الثمن دونوں پر لام عہد کا ہے۔ قرآن مجید نے تقسیم وراثت کے جو اصول بیان کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے لڑکیوں کے چچا کو ہدایت فرمائی
کہ لڑکیوں کو ان کے لیے مخصوص 2 ثلث اور ان کی ماں کے لیے جو مخصوص میں اس کا اگلا حصہ بھی پیج پہ نہیں، میں وہ پیج آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو 2 لائنیں دوسرے پیج پہ ہیں. ان کی ماں کا 8واں حصہ تم ان کو دے دو، اس کے بعد جو بچے وہ تم لے سکتے ہو. اس اسلوب میں یہ مضمر ہے کہ مرنے والے کی بیوی اور اس کی لڑکیوں کے یہ حصے قرآن کے احکام کے مطابق دیے جائیں گے. یعنی یہ جو وہ بیان کرنے کی اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو 1/8 دے دیں بیٹی کو، بیوی کو، اور 2/3 دے دیں دونوں بیٹیوں کو، تو یہ کوئی ترتیب نہیں بیان کر رہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ حصے ہیں جس پہ جو قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن جب کوئی چیز بیان کر رہا ہے اور حدیث جو ہے اس چیز کی ایکسپلینیشن جب کر رہی ہوتی ہے تو وہ الف لام کے طریقے پہ کر رہی ہے نا. الثلثان کہا جا رہا ہے یا الثمن کہا جا رہا ہے، تو یہ الف لام یہاں پہ عہد کا ہے. اور عہد کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ کسی طرح سے دلیل نہیں بنتی اس چیز کی کہ آپ بچیوں کا جو 2/3 حصہ ہے وہ پورے کے پورے سے دیں، بلکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو 2/3 دو اور ان کو 1/8 دو اور بچا ہوا چچا کو لے جاؤ، یہ ترتیب نہیں بیان کری. یہ شیئرز کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے سارا دینے کے بعد یعنی 2/3 کو ٹوٹل سے دینا ہے، بلکہ یہ بیان کر رہی ہے کہ دیکھو یہ وہ 2/3 ہے جو قرآن نے بیان کیا، یہ وہ 1/8 ہے جو قرآن نے بیان کیا. اور قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اولاد کے بعد جو شیئرز ہیں وہ ہمیشہ آخر میں دیے جاتے ہیں. اس لیے اس روایت سے یہ استدلال کرنا کہ اصل میں یہاں پہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے حصے سے 2/3 دیا جائے، یہ محل نظر یہ غلط ہوگا. یہ انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ روایت بھی رکھ دی کہ کوئی آدمی یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ اگر روایت یہ کہہ رہی ہے بظاہر جیسے کہ نظر آتا ہے کہ لڑکیاں اگر ہوں تو صرف آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بچے ہوئے سے دینا ہے بلکہ پورے سے دینا ہے، تو پھر اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ استاد جی کہتے ہیں یہاں یہ روایت اصل میں وہ ترتیب نہیں بیان کر رہی، یعنی حصے کی تقسیم نہیں بیان کر رہی، بلکہ یہ روایت قرآن کی طرف ریفر کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ حصے دے دینے ہیں اور ان حصوں کے میں جو بچے گا وہ آپ نے یعنی الف لام چونکہ موجود ہے تو وہ 2/3 ہے. الثلثان جو ہے یہ وہ 2/3 ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اور یہاں پہ چونکہ میراث بچتی ہے، یعنی آپ دیکھیے نا کہ جب آپ نے ماں کا حصہ دے دیا 1/8 اور اس کے بعد بچے میں سے 2/3 دے دیا دونوں بیٹیوں کو، تو آٹومیٹکلی کچھ حصہ ہے جو بچ جائے گا. تو یہ بچا ہوا جو حصہ ہے اس میں وصیت کی جا سکتی ہے، آگے آ کے ہم اس کو ڈسکس کریں. لیکن اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو قرآن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں اس کی روشنی میں پھر اٹ گوز ٹو دی نیئرسٹ میل ریلیٹیو. تو چچا جو ان کے زندہ تھے تو چچا از دا کلوزسٹ میل ریلیٹیو آف دا ڈیسیزڈ، ایسا ہی ہے نا، تو پھر جو بچا ہوا ہے اس کو طرف چلا جاتا ہے. تو یہ وہ پورا قضیہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ ایشو پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حدیث غالباً متعارض ہو رہی ہے، حدیث غالباً یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بیٹیوں کا حصہ پورے سے دینا ہے، نہیں یہ نہیں کہہ رہی بلکہ یہ قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے. آپ اس کو ایک مرتبہ پھر جب کلاس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گی. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ یہاں پہ الثمن اور الثلثان کے جو ورڈز ہیں پہ الف لام عہد کا جیسے استاد نے بتایا، اور عہد ہونے کے ناطے یہ قرآن کی طرف اس کا اشارہ ہو رہا ہے. اب ہم خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس سیشن کو کیونکہ تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آئندہ کے سیشن میں آگے لے کے جائیں گے، لیکن ایک آدھی ایگزامپل میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہم اس کو ڈسکس کریں کہ حصوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے اس قانون کی سمری کو ذرا دیکھ لیجئے تاکہ یعنی اب تک جو پڑھا ہے ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس کی سمری دیکھ لیجئے، کیونکہ اس کی روشنی میں ہم وہ کیلکولیشن کرنے کی ایک ایکسرسائز کریں گے. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود جو جہاں پہ اس کو سمرائز کیا ہے استاد نے اس کو آپ ان کے ہاں سے پڑھ لیں. یہ جو ان کی کتاب مقامات ہے، آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے، انگریزی میں سلیکٹڈ ایسز کے نام سے وہ موجود ہے. اس میں انہوں نے لا کو اردو زبان میں سمرائز کر دیا ہے، یعنی اور ہم ذرا اس لا کو ان کے الفاظ میں جو انہوں نے سمری بیان کی ہے اس کا متعلقہ حصہ پڑھ کے پھر اس ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. سو یہ ہے کہ مرنے والے کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، پھر کوئی وصیت اگر اس نے کی ہو تو وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی. یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو سب سے پہلے کی جائیں گی. اگر وہ مقروض ہے تو پہلے ادا کیا جائے گا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پہلے ادا کی جائے گی، اس کے بعد اب وراثت تقسیم ہوگی. اب اگلا سوال ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اس کی حالت یا اس کی خدمت یا ضرورت اور کسی خاص صورت حال میں اس کا تقاضا کرے. اس شک کو بے شک آپ اگنور کر دیں کیونکہ یہ ایک وہ بات ہے جو ہم نے آگے بھی ڈسکس کرنی ہے، اور اس کا بھی ہم جو تقسیم کا فارمولا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی سے ریلیونٹ نہیں ہے. اس کو آپ بے شک شک نمبر 2 کو فی الحال اگنور کر دیجئے. آپ چونکہ ہم نے شیئرز کی تقسیم کو ڈسکس کرنا ہے
تو ذرا اگلے پوائنٹ کو دیکھیے کہ والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ترکے کی وارث میت کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ترکے کی وارث میت کی اولاد ہے. مرنے والے نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بچے ہوئے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو ابھی ہم نے کی ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہیں اور وہ 2 سے زائد ہیں تو وہ 2/3, 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 ملے گا. لڑکی اگر 1 ہے تو اس کو ہاف ملے گا, وہ نصف کی حقدار ہوگی. اب اگلی بات ہے کہ میت کی اولاد میں صرف لڑکے ہی ہوں تو بچے ہوئے مال کا مطلب, یہ سارا مال کا مطلب ہے جو آپ نے باقیوں کو تقسیم کر دیا ہے سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے گا ان لڑکوں میں. اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا اور اس صورتحال میں بھی سارا مال انہی میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بالکل واضح ہے, اتنی بات ہم کر چکے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں یعنی اس کو بھی پڑھ لیجئے چلیں. اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے بھائی بہن اولاد کے قائم مقام ہیں. والد اور بیوی یا شوہر موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد میت کے وارث یہی ہوں گے. ذکور و اناس, یعنی ذکور و اناس کا مطلب ہے بوائز اینڈ گرلز, ان کے حصے اور ان میں تقسیم کا طریقہ وہی ہے جو اولاد کے لیے اوپر بیان ہوا ہے. یہاں تک اب فی الحال ہم اس بات کو روکتے ہیں اور اس کی روشنی میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں بار بار تاکہ آپ کو سامنے موجود ہو. یعنی یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ ابھی ہم نے ٹیکسٹ میں تو نہیں پڑھا لیکن یہ میں آپ کو ڈیورنگ دی کیلکولیشن ایکسپلین کر دوں گا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر جو بہن بھائی ہیں وہ اولاد کے قائم مقام کیسے ہو جاتے ہیں. تو ذرا یہ ہم کچھ, میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس سیشن کے اختتام پر ایک ہم اور مثال ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. اچھا, یہ وہ مثال ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس خاتون کے پیچھے اب ایک ہسبینڈ ہے اس کا اپنا, ایک اس کی ماں ہے, باپ نہیں ہے, باپ فوت ہو چکا ہے, اور 2 اس کے بیٹے ہیں, 2 اس کی بیٹیاں ہیں. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اب اس ایگزامپل کو کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹیکنیک استعمال کیا جائے, وہ جو ہم وائٹ بورڈ کی کرتے ہیں, میں کیلکولیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو اب اگر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ اس کی اولاد ہے تو ہسبینڈ کا شیئر آپ میں سے کوئی بتا سکتا کتنا ہوگا؟ یعنی اولاد کی موجودگی میں شوہر کا کیا شیئر ہوگا؟ دیکھیے ہمارے پاس جو 1/4, بالکل ٹھیک کہا. تو یہ دیکھیے 1/4 ہو گیا. اوکے, دوسرا جو لوگ جو بچا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں آپ ان کی جو والدہ ہیں, یہ خاتون ہیں, ان کی والدہ ہیں. ان کا شیئر کتنا ہوگا جب اولاد موجود ہو تو والدین کا شیئر کتنا ہوتا ہے؟ 1/6. بالکل ٹھیک ہے. تو 1/4 اور 1/6 یہ پورے مال سے دیا جائے گا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا, آپ ذرا اس کا ٹوٹل کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب جو بچا ہوا حصہ ہے وہ آپ نے والدین کو, وہ اپنے بچوں کو دینا ہے. تو 1/4 اور 1/6 اس کا اگر ہم LCM نکالیں تو کتنا ہوگا؟ 12 آ جائے گا. تو 4 3s are 12, 3 6 2s are 12 plus 2. تو یہ 5/12 ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پورے مال سے 5/12 اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ 5/12 جو ہے یہ چلا گیا ٹو دا ہسبینڈ اینڈ ٹو دا مدر. اچھا, اب آپ نے والدین بچوں کو دینا ہے تو آپ کوئی صاحب مجھے بتائیں گے کہ بچوں کو کیسے دیا جائے گا؟ 2/3 سر. نہیں, 2/3 کیسے دیا جائے گا, کس میں سے؟ جو پہلے اس کو 1 میں سے مائنس کر کے جو بچے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2/3 تب دیا جاتا ہے کہ جب بیٹیاں ہوں. یہاں تو جو آپ کے سامنے میں نے اگزامپل دی ہے اس میں 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. بیٹیاں تو سر وہی ڈبل والا ہوگا, لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکیوں کو. لیکن کس میں سے 7 out of 12 7/12 میں سے. from remaining parts. اوکے, کریکٹ, بالکل ٹھیک. اچھا, تو اب وہ اصل میں کیا ہوگا, 5/12 آپ دے چکے ہیں نا, اس کا مطلب ہے اب جو بچا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی ہوگا نا. ہاں جی, کوئی مجھے بتائے گا یہ ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں میں نے؟ صحیح ہے سر. Yes, it's 7 سے fine. بچ گئے, 7 سے بچ گئے, 5 دے دیا. 7/12 اب یہ بچ گیا ہمارے پاس.
7/12 بچ گیا. اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے لڑکے جو بچا ہوا ہے اس میں سے دینا ہے ہر ایک لڑکے کو اس طرح سے کہ اس کے لڑکی کے 2 حصے ٹوائس ہوگا. تو اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. ذرا اس کے میں کالم بنا رہا ہوں. یہ دیکھیے ایک لڑکا کے 2 حصے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک لڑکے کا حصہ ہو گیا. پھر اگلا لڑکا ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں, پھر لڑکی کا 1 حصہ ہے, اور پھر ایک اور لڑکی ہے اس کا بھی 1 حصہ ہے. تو یہ کتنا بن گیا, یہ سوری 6 ہو گئے نا, 6 ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر لڑکے کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہوا 7/12 ڈیوائڈ بائی 6. نہیں ڈیوائڈ بائی نہیں, دیکھیں 2/6 کا یہ ہوگا, یہ 2/6 ہے ایک لڑکے کا حصہ which is equal to 1/3. اور لڑکی کا کیا حصہ ہوگا 1/6. 1/6. تو یہ آپ کے پاس فارمولا آ گیا کہ 7th 12th کا 1/6 ہر لڑکی کو جائے گا, 7th 12th کا 1/6, اور 7th 12th کا 1/3 ہر لڑکے کو جائے گا. جی اوکے. اب ذرا اس کو تقسیم کر لیں ذرا کسی فارمولے میں تاکہ آپ کے لیے اس کو آسانی ہو جائے ایک مرتبہ پھر اس کو رکھنے کی. کہ ہم آپ ذرا فرض کر لیتے ہیں کہ رقم ہم, تاکہ یعنی ابھی آپ کو فریکشنز نہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو اب ذرا اس کو ہم لیٹس سے کہ کوئی ہم رقم ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے ذرا اور سمپل ہو جائے. ان لوگوں کے لیے جو فریکشنز میں کام کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 100 روپے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر 100 روپیز ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ لیٹس میں یہاں لکھ دیتا ہوں, یہ ہمارے پاس 100 روپیہ ہے اور یہ ہم نے اب تقسیم کرنا ہے اس سینیریو میں. تو ہسبینڈ کو کتنا ملے گا 25. ٹھیک ہے. سوری یہ ذرا سلوپی کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ 1/4 ہے which is 25. اچھا, ماں کو کتنا ملے گا مدر 16.6 ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, مدر کو ملے گا 1/6. جی تو 100 ڈیوائڈ بائی 6 کتنا ہو گیا 16.66. ٹھیک کہہ رہے ہیں 16.6. اچھا اس کو ٹوٹل کریں تو کیا بنے گا 41.66. 41.66. اس کا مطلب ہے اب یہ میراث 100 میں سے یہ تو چلی گئی ہے والد صاحب کو اور بیوی کو, اب بچی ہوئی میراث آپ نے بچوں کو دینی ہے. ٹھیک ہے, میں اسی کو ریز کر رہا ہوں آگے جانے کے بجائے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ, اب تو آگے بھی ہے, اب صرف کام یہی ہے کہ بقیہ ہم کام کر لیں. 41.66 ہمارے پاس ہے, اور ٹھیک ہے 1 مائنس, جی ہاں, اب ہمارے پاس وہ بن جائے گا 58 پوائنٹ کچھ بنے گا نا 58.333. ہاں 58.33 یہ بن گیا 58.33. اب اس میں سے آپ نے تقسیم ایسے کرنا ہے کہ ہر بیٹے کو ٹوائس دا ڈاٹر ملے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں سے 1/6 تھا ایک بیٹے کا, تو 58.33 کا 1/6 کیا ہوگا 19.4 کچھ ہوگا 9.76. اوکے چلیں رفلی یہ کر دیں, اور پھر ڈاٹر کا کیا ہوگا اس سے ہاف ہوگا which would be about 9.7. چلیں اب آپ ایڈ کریں, تو ایڈ آپ کا 100 ہونا چاہیے. 9.7 کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں نا, تو 9.7 ملٹیپلائی بائی 2 کتنا ہوگا, یہ بھی ہوگا 19.4. ٹھیک ہے, اور بیٹے بھی 2 ہیں تو سوری 19.4 ایک بیٹے کو مل رہا ہے تو 2 بیٹوں کو کیا ملے گا 19.4 جمع 19.4 this is how much 38.8. چلے اب آپ ٹوٹل کریں, یہ 100 آنا چاہیے, یعنی 38.8 پلس 19.4 پلس 58.3 41.2. نہیں 47 48 بن جاتا, میں نے اپروکسیمیٹ کیا ہے تو ہاں, تو یہ 100 بن جاتا ہے. دیکھیں ہم نے چند جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ٹریڈیشنل سکالرز کی بات کریں تو 2 بچیوں کا حصہ بیان نہیں ہوا,
تو اس پہ ہم نے بھی اسٹڈی کیا تھا کہ کیسے دو بچیوں کا حصہ اگر بیان نہیں ہوا تو قرآن کا اپنا جو لافانی اسلوب ہے جس میں حذف جو ہے، حذف کا مطلب ہے سپریشن آف ورڈز which are understood to be present، حذف کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس کا ٹیکنیکل نام ہے ایلپسز. تھا کہ ہم ابھی آگے نہیں بڑھتے اور ابھی تک کی جو بات ہے اس کو آپ یہ دوبارہ سے سمجھ لیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دو خواتین کا جو بچیوں کا جو شعر ہے وہ بھی اگر غامدی صاحب کی اپروچ کو ہم سامنے رکھیں تو اسنتین کے جو ورڈز ہیں وہ حذف ہیں، اور دو سے زیادہ کا وہی حصہ ہے جو کہ 2/3 ہے، اور یہ قرآن میں بیان ہوا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ اسٹڈی کی کہ دیکھیے کہ جو ایک روایت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بیٹیوں کا جو شعر ہے وہ پوری میراث سے دیا جائے گا، جس سے کہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. اصل میں اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے تو وہ دو ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ترجیح حدیث کو دی جائے گی قرآن کو سمجھنے میں، اور اگر حدیث کو آپ جب سمجھتے ہیں اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کے اور قرآن کے مفہوم سے کاٹ کے سمجھیں گے تو یہ ہونا بالکل ناگزیر اور لامحالہ ہے. جیسے کہ ہوا کہ اس روایت کو جو جابر بن عبداللہ کی ہے اس میں جب 2 بیٹیوں کا ذکر آیا اور اس میں جب یہ کہا گیا کہ آپ 1/8 ماں کو دے دیجئے، یعنی بچیوں کی ماں کو، اور 2/3 دے دیجئے ان لڑکیوں کو، اور جو بچے وہ چچا کو ملے گا، کیونکہ چچا پہلے پورا لے گئے تھے. تو جو بچے وہ چچا کو ملے گا، اس سے یہ تاثر ملا کہ غالباً سارے کے سارے مال سے آپ نے سب کو دینا ہے، اور جو بچ جائے گا تو چچا کو دینا ہے. یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہوگا تو آپ روایت صحیح یہی مطلب سمجھیں گے. تو استاذ نے بتایا کہ دیکھیے یہاں پہ جو سمن کا ورڈ آیا جو 1/8 ہے، یا سلوسان کا ورڈ آیا جو 2/3 ہے، یہ وہ سلوسان اور سمن ہے جو قرآن میں بیان ہوئے. یعنی یہ قرآن یہاں پہ یہ حصوں کی تقسیم کا طریقہ یہ نہیں بیان کر رہا. یعنی یہاں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ غلط تقسیم کیا ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ وہ 2/3 ہے اور یہ وہ 1/8 ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. اس کو کرنے کے بعد اب جو بچے گا وہ تم لے جاؤ گے، کیونکہ بیٹیوں کی میراث کو دینے کے بعد جب بھی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نیچرل ہے کہ کوئی نہ کوئی میراث بچ جاتی ہے، بالکل نیچرل ہے. اس لیے کہ آخر میں اگر آپ 2/3 دیں گے تو 1/3 ہمیشہ بچے گا، یعنی یہ رول ہے. اور اگر بیٹی صرف ایک ہے تو اگر آپ نے سارے کا سارا تقسیم کر لیا اور اب اس کا ہاف اپنے بیٹی کو دینا ہے تو پورا 1/2 اب بچ جائے گا. تو یہ تو ایک میتھمیٹیکل حقیقت ہے کہ جب آپ 2/3 دے دیں گے تو 1/3 تو بچ جائے گا، اور جب آپ ہاف دے دیں گے پوری میں سے تو ہاف بچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چچا میاں تم نے پورے سے نہیں لینا جو تم لے گئے ہو، تم نے بیٹیوں کی میراث دینے کے بعد اب یا تو 2/3 بچے گا اگر بیٹیاں 2 ہیں، اور اگر بیٹی 1 ہے تو ہاف بچے گا، اس میں سے آپ نے لینا ہے. تو یہ روایت اصل میں آپ کو یہ بتاتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو استاذ نے جس طرح سے قرآن مجید کے اندر روایت یعنی تقسیم کا خلاصہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے پھر ہم نے ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اس ایگزامپل میں کیا ہے؟ اس ایگزامپل میں یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہسبینڈ کی جو ڈیتھ ہونے کے بعد اب کیا معاملہ ہے کہ اس کی ماں موجود ہے، ایسے ہی ہے نا، اور اس کی 2 بیٹیاں موجود، اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں موجود ہیں. جو ایگزامپل ہے وہ ایگزیکٹلی جو آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ہو کہ ایک ہسبینڈ موجود ہے، خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں ذرا اس کو مکس کر گیا ہوں. یعنی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، ہسبینڈ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، باپ نہیں ہے، اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہسبینڈ کو کیا ملے گا؟ جب اولاد کی موجودگی میں ہمیشہ خاوند کو 1/4 ملتا ہے، تو یہ 1/4 اس کو مل گیا، which means 1/4 out of 100 is how much? 25 اگر آپ 100 کی تقسیم کریں گے. اس کے بعد ٹوٹل سے آپ نے ماں کو بھی دینا ہے، ماں کو کتنا ہے؟ 1/6. تو 100 میں سے اگر آپ 1/6 نکالیں گے تو 16.66 بنے گا. یہ تو آپ نے 16.66 ٹوٹل میں سے دے دیا. تو اب کیا ہوا کہ آپ نے 25 + 16.66 یہ 2 شیئرز ہیں جو آپ نے 100 پورے میں سے دے دیے، تو یہ بن گیا 41.66. اس 41.66 اب اس سے جو بچتا ہے 100 میں اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے بٹوین دا سنز اینڈ دا ڈاٹرز. تو 41.66 کو اگر آپ 100 سے مائنس کریں گے تو 58.33 بن جائے گا. اس 58.33 کو اصل میں اب 2 بیٹوں اور بیٹیوں میں اس طرح سے تقسیم ہونا ہے کہ ہر بیٹے کا شیئر بیٹی سے دگنا ہے. تو بیٹے کا تقریباً بن رہا تھا 19 point something اور بیٹیوں کا بن رہا تھا 9.72. تو اگر آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ 58.33 ایگزیکٹ آپ کو مل جائے گا، جس کا مطلب یہ کہ ابھی ایگزیکٹ تقسیم ہو گئی ہے. تو میں یہاں پہ دیکھیں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ خود پریکٹس ہو کہ مختلف سینیریوز کو جو آپ کو دیے جائیں ان کو سامنے رکھ کے آپ خود جو سمری بیان کی گئی ہے اس میں وہ شیئرز لکھ کے یو آر ایبل ٹو کیلکولیٹ اٹ. اور یہاں پہ کوئی آپ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کیلکولیٹر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں وہ تو میں بھی چلا جاؤں گا، نہیں، یہ خود آپ کو آنا چاہیے قرآن سے. یعنی اسی یہ جو کیلکولیشن ہے جب آپ میراث کی کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ کو پریکٹیکل مسئلہ درپیش ہو گیا، وہ آپ کو ہوگا تو آپ ضرور وہاں جائیں. میں اس وقت آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ کیلکولیٹر کے ذریعے سے اپنی میراث کو نہ کیلکولیٹ کریں، قرآن سے سمجھیں اس کو. یعنی یہ مقام اصل میں قرآن سے سمجھنے کا ہے، چونکہ
تو لہٰذا قرآن ہی سے آپ جانیے کہ مختلف سینیریوز میں وہ شیئر کیا ہوں گے، ورنہ آپ کو جو قرآن کی اپنی جو اس میں لافانی اسالیب کا جو ایک استعمال ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. اس وجہ سے پلیز ڈونٹ یوز دا کیلکولیٹر ایٹ دس انسٹنس. use the Quranic verses and our understanding of the Quranic verses to calculate inheritance. تو یہاں ایگزامپلز اور بھی ہیں جو میں انشاءاللہ چاہوں گا آپ کو نیکسٹ ٹائم دوں، جہاں پہ میراث تقسیم نہیں ہوگی. یعنی یہاں تو دیکھیے نا پوری کی پوری تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن دیر آر کیسز جس میں میراث تقسیم نہیں ہوگی، جس میں آپ کو آل کی جو فلسفی ہے وہ اگر آپ امپلائی کریں گے تو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ کے مطابق آپ تقسیم کر لیں گے. اور اگر آپ آل کی فلسفی کو امپلائی نہیں کرتے، اور جس طرح سے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ آخر میں آپ نے بیٹیوں کا حصہ بچے وجہ سے دینا ہے، تو ایشو کبھی پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ ایشو ضرور پیدا ہوتا ہے، کچھ میراث بچ جاتی ہے، تو بچی ہوئی میراث کا کیا کرنا ہے اس کا قرآن نے خود آگے آیتوں میں ہمیں بتا دیا. جو کلالہ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جو آپ کے جو کزنز ہیں ان کو آپ ان کے حق میں آپ ول کر سکتے ہیں. تو کلالہ از بیسکلی یور کزن ریلیٹیوز. سو اس کی ہم آگے جا کے تفصیل کرتے ہیں. تو میں یہاں اپنی بات کو روک کے اب آپ کے جو بھی سوالات پیدا ہوئے ہیں آج کی اس نشست پہ میں ان کے لیے حاضر ہوں. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوا تھوڑا سا، جس میں کچھ ٹیکنیکل گلچ آ گئی تھی جو ہم سب کے اس سے باہر تھی. باہر ہم اب انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ دوبارہ نہ ہو. تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہے آج الحمدللہ. پہلا سوال سید فرحان صاحب کا ہے. سید صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا کہ اولاد نرینہ کو ہونے کی صورت میں اگر ہم ان کا حصہ پہلے دیں گے تو پھر ہم جو باقی ورثاء ہیں ان کا حق جو اللہ نے متعین کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں دے پائیں. ایک تو یہ ہے، دوسرا قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یوسیکم اللہ فی اولادکم، یعنی حصے تو ہیں ہی اولاد کے لیے، اصلاً اولاد کے لیے. ہاں کچھ آپ نے اوروں کو بھی دینے ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً اولاد کے لیے باقیوں کو کچھ دینا ہے، تو لنگوسٹکلی اس کا تقاضا یہ ہے کہ باقیوں کو دے گی آپ اولاد کو دیں گے، ورنہ اگر آپ اولاد ہی کو دے دیں گے تو بقیہ تو پھر ان کی باری نہیں آئے گی. اور ڈاکٹر صاحب اگر اولاد نرینہ نہ ہو اور اگر ہم ان کو بعد میں نہ دیں تو پھر بھی تو صورتحال وہی پیدا ہوگی نا کہ جو اللہ نے حق متعین کیا ہے وہ ہم نہیں دے پائیں. تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ بعد میں ہی دینا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، وہ تو ایک اضافی دلیل ہے. اصل جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے اصول پہ یہ ایسے جیسے میں کہوں کہ دیکھیے یہ جو پیسے ہیں نا یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں. یہ میں آپ کے بچوں کو یہ 50 روپے دے رہا ہوں، یہ اس طرح سے دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے. یہ اصلاً آپ کے بچوں کے لیے. اور ہاں ذرا پھپھو جی کو بھی 10 روپے دے دیجیے گا. یہ اور ہاں کر کے جب میں کہوں گا استدراک، اس کا مطلب ہے کہ بھائی ذرا ان کو بھی کچھ مکمل کر لیں. میجر چنک جو ہے، یعنی آپ سمجھ لیں قانونی میراث کی پوری حکمت کیا ہے کہ مال نیچے کی طرف جائے، یعنی اولاد سے بچوں، یعنی والدین سے بچوں کی طرف جائے اور بچوں سے ان کے بچوں کی طرف جائے. وہ لیٹرلی کم سے کم جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ورٹیکلی نیچے جائے، کیونکہ ایک سوسائٹی کے قیام و بقا کا معاملہ ہے. تو اب نئی جنریشن کو مال منتقل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ایک دوسری ہارزونٹل جنریشن موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو محروم آپ نہ کیجیے، اس کو بھی کچھ دے دلانا ہے، ورنہ اصلاً یہ ورٹیکلی نیچے جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہیں تو بعد میں جو آپ دے دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن اب جدید دور میں پینشن بھی ہوتی ہے اور شہید کا ایک فنڈ بھی ملتا ہے، تو کیا اس کو بھی ہم ترکے کی صورت میں لیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگرچہ یہ ظاہر ہے ایک اطلاقی سوال ہے، لیکن جو بھی مرنے والے کی ملکیت ہے، وہ پینشن بھی ہے، وہ کوئی ایسا ایسٹ بھی ہے جو بعد میں آپ کو ملے، وہ کچھ بھی ہے، وہ مرنے والے کا ترکہ ہے، اس کو ہر حال میں تقسیم ہونا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محمد اویس خان صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. آپ نے جب حدیث کی ایکسپلینیشن دی تو اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ عہد کا الف لام ہے، تو اس کا وہ بیسیکلی واز ریفرنگ ٹو دا قرآن اینڈ اٹس پورشنز. میرا سوال یہ ہے کہ تو حدیث تو ہوتی ہے بالمعنی ہے، وہ تو باللفظ ہے نہیں، تو اس کا ایکسپلینیشن آسان یہ کیوں نہیں ہے کہ جو رپورٹر تھا اس نے بدل لیا؟ مطلب probably Prophet صلی اللہ علیہ وسلم may have said کہ والدہ کو پہلے دیں اور پھر ان کو دیں. تو that's a more easier explanation to digest، کیونکہ why are we dissecting حدیث باللفظ؟ ہاں نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہم حدیث کو جو چونکہ بالمعنی ہوتی ہے اور اس کو باللفظ نہیں ہے، وہ اصل میں وہاں الفاظ چونکہ آگے نا فما بقیہ فلک، جو بچے وہ تمہارا ہے، یعنی الفاظ اس طرح سے آگے. تو یہ پورا امکان ہے کہ راوی نے کچھ الفاظ کو سننے میں خلط مبس کیا نہ سمجھاؤ. ہم تو فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹڈ الفاظ بھی اگر مان لیے جائیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایون اف واٹ the reported words are, even then it does not mean what it has been understood to be. یہ ایسے ہے جیسے کہتے ہیں کہ بس سبیل تنزل، کہ even if it is accepted that this was the report,
even then it does not mean what has been understood. बहुत शुक्रिया सर। सवाल एक ये भी है कि ये रिवायत जो आपने अभी बताई हमें, ये कौन सी किताब और क्या नंबर है इसका, हदीस नंबर क्या होगा? ये अबू दाऊद की है, सुनन अबू दाऊद, और इसमें किताबुल फराइज, जैसे मैंने कहा फराइज का जो वर्ड है हमारे कदीम ज़बान में मिरास के लिए इस्तेमाल होता है, वो है। नंबर तो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, बिकॉज मुख्तलिफ जो मजमूए हैं, अरबी में नंबर और है और काउंट मुख्तलिफ है, उर्दू में भी और है। तो लेकिन ये टेक्स्ट भी अगर आपके सामने हो और आप इसको सर्च करेंगे ना, गूगल में डालेंगे तो गूगल अरबिक भी सर्च कर लेता है, तो आपको एग्जैक्ट अपने लिहाज से नंबर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल है शबाना अंसारी का। शबाना प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि ये जो इसमें अरबी का मुहावरा, अरबी की जबान, अरबी का मुहावरा, तो इसको जैसे कि ये इसनतैन इसमें हज़फ है, तो हमारे जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं वो लैंग्वेज को या उसके उसलूब को कंसिडर नहीं करते हैं, जो वो इस चीज को मतलब वो नहीं समझ। देखिए उनके यहाँ मैं आपको जो बार बार आपके जहन नशीन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उनके यहाँ जब हदीस आ जाए, अगर तो हदीस ना होती तो फिर शायद वो लैंग्वेज पे गौर करते, तो फिर वो अपना गौर फिक्र बंद कर देते हैं। देखिए उनका उसूल समझ लें और हमदर्दी के साथ समझें। वो ये कि अगर देखिए उन्होंने ये सोचा कि भाई देखिए एक बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कह दिया, तो अब जब उन्होंने कह दिया तो हम कौन होते हैं अपनी अकल लड़ाने के लिए? वी शुड जस्ट सबमिट टू हिम। हो सकता है कि हमारी अकल में कोई खराबी हो या हम समझ ना पा रहे हो, तो उन्होंने ये सोच के कि एक पैगंबर का फरमान आ गया है जो अल्लाह ताला के कायम मुकाम है हुक्म देने के मामले में, तो फिर हम कौन होते हैं कि कोई और बात करें? तो मार्जा इस पे हम ये करेंगे कि देखें अगर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद होते जो वो बात कहते, तो फिर तो हम चू चना भी नहीं करते। उनकी बात हमें वास्तव से मिली है, और जब वास्तव से मिली है तो लोगों के फहम उस पर असरअंदाज हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही हम तक पहुंचा हो। मार्जा उस पर यह बनता है। लेकिन चूंकि वो इस जगह पे खड़े हो गए हैं कि नहीं, हर वो रवायत जो सही आदिल रावी एक मुंतकिल कर दे, उसकी सनद में कोई खला ना हो, तो वो ऐसे ही है जैसे पैगंबर ने फरमाया। वो इस नुक्ता नजर पे खड़े हो गए, तो अब उसको चैलेंज नहीं करते। तो ये असल में अप्रोच बात पे मतलब फिर वो लैंग्वेज की बात सेकेंडरी हो जाती है, वो समझें सेकेंडरी हो जाती है। और अगर वो लैंग्वेज के खिलाफ हो तब भी वो नहीं मानेंगे, इसलिए कि उनके नजदीक हदीस इज स्ट्रॉन्गर देन लैंग्वेज। अगला सवाल है तारिक जावेद साहब का। तारिक प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। देखिए मेरा सवाल बहुत बेसिक सा है, शायद आपने कहीं इसको इंडिकेट किया हो। वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी जो मेल है, जो हस्बैंड है, अगर तो अपनी लाइफ में वो खुद से डिसाइड करना चाहे तो वो जो मर्जी डिसाइड कर ले, ये उसकी मर्जी है। ये जो सारा मैथमेटिक्स है ना, ये उसके डेथ के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली अगर विल नहीं है तो ये इस तरह से डिवाइड होते हैं। ये ऐसी चीज बनती है कोई? देखिए ये सिर्फ मेल का मामला नहीं है, ये हर शख्स के पास मिरास है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, वो बेटी है। दिस इज फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। ये जिंदगी में मिरास का इतलाक नहीं होगा। मिरास का मतलब है व्हाट यू लीव बिहाइंड आफ्टर योर डेथ। दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर अ बेल मेंबर, एनी पर्सन हु पोजेसेस वेल्थ। ये हर एक के लिए है। जिंदगी में आप हिबा करेंगे, आप गिफ्ट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने उस पर कोई कैद नहीं लगाई। सिर्फ जाहिर है एक फितरी कैद होती है कि जुल्म, ज्यादती, इनजस्टिस आप ना करें, किसी को इतना दे दें, किसी को महरूम कर दें, वहां इतनी कैद है। लेकिन मिरास का मतलब ही ये वो है कि जो मरने के बाद जब आपने जो कुछ वेल्थ छोड़ी है, अब ये अल्लाह ताला कहते हैं इसका फॉर्मूला वो है जो मैंने आपको बता दिया। वंस यू डाई, एंड एनी पर्सन, इट डजंट रेफर टू एनी मेल पर्सन, सिंपली एनी पर्सन हु हैज वेल्थ। जी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जिंदगी में ही डिवीजन कर जाता है तो वो तो डिवीजन उसके मुताबिक हो गई, अब उसकी मिरास तो जीरो हो गई फिर। तो इज दैट अगर वो जिंदगी में, देखिए अगर जिंदगी में उसने सारी की सारी गिफ्ट कर दिया तो मिरास जीरो हो जाएगी ऑब्वियसली। इसका मतलब है उसने कोई तरका छोड़ा नहीं। जी यही सिचुएशन। जी मतलब लोग जिंदगी में अपने जिंदगी में एक बेटे को ज्यादा दे दिया, को कम दे दिया, कर सकता है। लेकिन देखिए ये मुनसिफाना जरूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गैर मुनसिफाना काम करे तो दुनिया में तो शायद कोई हाथ में उसका हाथ ना पकड़े, लेकिन अल्लाह में आखिरत उससे पूछ सकते हैं कि देखो तुमने ये जानबूझ के बायस दिखाया या जानबूझ के ज्यादती वजूद में आ गई तुम्हारे इस तोहफे देने से, तुमने फलां को इतने ज्यादा दे दिया और अपने फलां बेटे को महरूम कर दिया। तो आखिरत में तो ये सवाल अल्लाह ताला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में कोई कानून उसको रोक नहीं सकता। जी जी, हाँ नहीं मतलब फिर फाइनल ये हुआ कि अगर वो जस्टिस रखता है और उसकी कोई माइनर सी प्रेफरेंस बनती है, कोई बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, कोई ज्यादा पढ़ गया है तो उसको कम दे दिया, तो ही कैन डू दैट। ही कैन डू दैट, लेकिन इसकी एक गुंजाइश बनने के बाद भी है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा
کہ مرنے کے بعد بھی آپ کسی خدمت یا کسی ضرورت کے اصول پہ وارث کے حق میں وصیت مزید کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے؟ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ول ڈسکس ان اے لیٹر سیشن انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. اسی سے شاید ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ پریفرنس دے رہے ہیں ہم کہ اولاد کے کسی ایک فرد کو، تو اس میں جو ہے مرد کو پریفرنس کیوں ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ مرد کی پریفرنس کیوں ہے یا بیٹی کی پریفرنس کیوں ہے؟ جی، تو یہ ہم سوالات جتنے پیدا ہوتے ہیں نا جی، کہ بیٹی کو آدھا کیوں دیا گیا ہے، یا وارثوں کے حق میں وصیت ہم کیوں نہیں کر سکتے، یا جیسے کہ بعض روایتوں میں یہ آ گیا ہے کہ آپ اگر غیر مسلم کو اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہے تو اس کو آپ وصیت نہیں کر سکتے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو اب ایک پورا ہمارا آخری جو سیشن ہوگا ان کوسچنس پر ہوگا. ابھی دیکھیے اب ہم یہ کوشش کریں گے قرآن کی جو نصوص ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو سمجھ لیں. تو آپ کا یہ سوال ڈیفینیٹلی آگے زیر بحث آئے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے عادل قریشی صاحب کا. عادل صاحب اپنا سوال کیجیے. جی سر، یہ جو کوشچن ہے اس کو بھی اگر آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں گے سیشن کے لیے تو فیل فری ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کی جو آپ فرما رہے تھے کہ قرآن جو ہے وہ دولت کو ورٹیکلی ٹرانسفر کرتا ہے، نہ کہ اس کو اسپریڈ آؤٹ ہارزونٹلی پھیلانے کی کوشش کرے، اور ورٹیکلی میں بھی وہ نئی نسل یا جو جوان نسل ہے اس کی طرف وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایگزامپل آپ نے دی، آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ دا نمبرز. اس ایگزامپل میں تو شوہر کو 25% حصہ مل گیا، ماں کو لگ بھگ 16-17% مل گیا. جو بچیوں تک اور بچے تک پہنچا، بچی کو صرف 9% حصہ ملا اس ایگزامپل میں، اور بچے کو بھی لگ بھگ کوئی 19-20% حصہ ملا. تو لائنس شیئر تو ابھی بھی جو بزرگ تھے وہ لے گئے، اس کی نانی لے گئی اور اس کا ہسبینڈ لے گئے، اور بچوں کو اتنا نہیں ملا. تو کیا یہ تو آپ ٹوٹل کریں نا، اصل میں آپ بچوں کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں. آپ بچوں کا ٹوٹل کیجئے تو کتنا ملے گا؟ 58%. ہاں، تو وہ اصل میں آپ نے ایز اے کلیکٹیوٹی دیکھنا ہے، نہ کہ انڈیویجول دیکھنا ہے آپ نے. رائٹ. ایز اے کلیکٹیوٹی خدا کرتے کہ نیچے جائے. بالکل صحیح. میں اپنی غلطی واضح ہوگی مجھ سے، کیونکہ میں تو بچوں کی تعداد دیکھ رہا تھا. اوبیسلی اگر وہ بچے اور بھی زیادہ ہوں گے تو شیئر اور بھی زیادہ ہوں گے تو اور کم ہو جائے گا. جی ہاں، رائٹ. ٹھیک سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے آصف صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. ہاں، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ طارق صاحب نے بھی کہا نا کہ آپ گفٹ کر سکتے ہیں جس طرح زندگی کے اندر، لیکن جہاں تک میں نے بھی ابھی ہمارے کچھ ڈسکشن اس موضوع پہ جب ہم اپنے عربی کلاس میں پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ گفٹ اگر کرنا چاہیں تو اس کی آنرشپ ٹرانسفر ہونی چاہیے آپ کی زندگی کے اندر. اگر آپ نہیں کی تو اس کا مطلب وہی ڈیفینیٹلی وہ انہیریٹنس میں چلا جائے گا، if I'm not wrong. سیکنڈ تھنگ، لیکن اس کی کوئی تفصیل بھی ہے، اور وہ یہ کہ فرض کیجئے کوئی ٹیکنیکل گلچ یہ آ جاتی ہے کہ سب لوگ رضامند ہیں مثلا کہ بھئی ہم یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور وہ ٹرانسفر کا جو پروسیس ہے، جو گورنمنٹ کا پروسیس ہے، اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جی، تو اب اگرچہ کہ انتقال ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ پروسیس انیشیٹ ہو گیا ہوا تھا، صرف یہ ڈیلے ہوا ہے بیکاز آف دی پروسیجر، تو اب اس کو ہم شمار نہیں کریں گے ترکیب میں. اب یہ اسی میں ہوگا کہ سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وجہ سے اس سب میں یو ہیو ٹو ایکسرسائز یور ڈسکریشن. جی. اور دوسری چیز یہ کہنی تھی کہ جس طرح جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو حذف جو قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوا ہے، خاص طور پر قسم اور جواب و قسم. بعض کا قسم ہے تو کبھی جواب و قسم، اور بعض کا دونوں ہی چیزیں حذف ہو جاتی ہیں. ہمیں کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، جیسا لقد آ گیا تو ہمیں تو دس از ویری گڈ. کبھی میں نے اس غور پہ کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اٹس ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ. اب آپ نے بتایا کہ وہ اسنین کو بھی یہاں حذف سمجھا گیا ہے. وہ دیٹس ویری گڈ. جو حذف کا اسلوب ہے، یہ میں نے جب انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز کا ایک کورس آپ کو پڑھایا تھا، اس میں یہ حذف کو بہت ڈیٹیل سے ہم نے تقسیم کیا تھا. اچھا، اوکے. بہت شکریہ سر. لگتا ہے اب سوال ختم ہو گئے، تو جیسا آپ چاہیں آگے ایکسپلین کرنا چاہیں. آئندہ جو ہے جی ہم کوشش کریں گے کہ جو بقیہ آپ آئے تھے، یہ میں اس لیے اس کو آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ہی ٹیکنیکل بھی ہے، اور بعض جگہوں پہ چونکہ میتھمیٹکس آ جاتی ہے تو ہر ہمارے پارٹیسپینٹ سب لوگ میتھمیٹیشینس تو نہیں ہیں، لیکن ان کو اتنا ضرور ہو جانا چاہیے آہستہ آہستہ ویل ورسڈ کہ وہ قرآن مجید سے کم اس کا جو مدعا ہے وہ سمجھ سکیں، اور اس کو ایک تھوڑا سا اپنے لیے چیلنج بھی بنا لیں کہ اس موقع پہ وہ اتنا حساب سیکھ لیں کہ میراث کا جو یہ پورا انہیریٹنس کا معاملہ ہے ان کو سمجھ میں بھی آ جائے. تو انشاءاللہ یہ آن گوئنگ ڈسکشن ہے، اس میں کچھ سیشنز اور ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم ریکیپ بھی کر لیں گے اور پھر اور تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ آپ جب پارٹس میں ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو شروع میں چیزیں کم سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جب آپ وہ ہول کو ایک دفعہ کور کر لیتے ہیں اور پھر پارٹس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر اور انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے قرآن مجید کا جو مغرب کی تنقید پر سب سے زیادہ اگر تنقید ہوئی ہے قرآن مجید پہ
بہت ساری ایریاز ہیں اس پہ بہت زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ اگر شیئر ہی تقسیم نہ ہو آپ کے تو آبویسلی پھر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو ہمیں رک کے اچھی طرح سے سمجھ لیں اور دونوں طرف کا استدلال سمجھ لیں. تو انشاءاللہ آئندہ یہ ہماری بحث جاری رہے گی، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.